جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں نوید صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بس ہم بھائی آ جاتے ہیں پھر انشاءاللہ باقاعدہ سٹارٹ کریں گے. جی 2 آورز کا ٹرن ہوگا ٹوٹل مناظرے کا. جی ٹھیک ہے بھائی. اوکے. باقی انصر صاحب آتے ہیں تو ہم بھی ذرا تھوڑا سا کرنا ہے. آپ بھی پلیز جو آپ کی اپنی آڈینس ہے میں تو کہتا ہوں ان کو بھی کوئی اچھا پیغام کا آدمی بھیج دے کہ آج کے مناظرے میں جو ہے وہ کوئی ایسے بیہودہ میسیج یا کمنٹ نہ کریں اور ایک درود السلام کا ورد کرتے ہوئے براڈ چل رہی ہو تو بہت مزہ آئے گا. جی میں بس یہی کہوں گا اپنی جو مسلمان آڈینس ہے اس سے یہ گزارش ہے کہ علمی اور ادبی گفتگو ہوگی تو کوشش کریں گے کامنٹس کے اندر بھی آپ خیال رکھیں, اور اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کامنٹس میں لڑائی جھگڑا کریں. اور ایک اور بہت ضروری میسیج کہ تمام جتنے بھی شائقین ہیں جو کہ مسلمان سننے والے ہیں ان سے میری ایک گزارش یہ ہے کہ بالکل مجھے جو ہے وہ گفٹنگ کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کرنے کا کوئی فائدہ ہے. آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے آپ کے بھائی کو. الحمدللہ اللہ نے سب دے رکھا ہے آلریڈی. تو یہ گزارش ہے بس. اور آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو نوید صاحب؟ جی قاسم صاحب مجھے آ رہی ہے. میں ساتھ وہ یوٹیوب کو لنک کر رہا ہوں تو جسٹ گیو می 1-2 منٹ پلیز. نو ایشوز. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب ابھی جتنے بھی ہمارے دوست اس ٹائم موجود ہیں, انصر بھائی کا چینل ہے ANSAR58 انصر 58 چینل ہے. اس کے اوپر لائیو سٹریم چل رہی ہے اور ہم اس چینل سے بھی دیکھنے والے لوگوں کو اس براڈ کاسٹ پہ ویلکم کہتے ہیں اور تھینک یو سو مچ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ آج کے اس زبردست ٹاپک کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو اور تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہاں پہ میں موضوع بتا دوں آپ سب کو. موضوع ہے آج کا ضرورت نبوت, اور اس کی جو انیشل سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے قرآن اور غیر احمدیوں کے جو ٹوٹل ملا جو اعترافات ہیں, اعتراضات ہیں, ان سب کو آج کے مناظرہ میں ڈسکس کیا جائے گا. اور محترم انصر رضا صاحب اور ہمارے ساتھ ہیں محترم حسن کاظمی صاحب, ان دونوں کا آپس میں مناظرہ ہوگا. کاظمی صاحب جو ہے وہ ٹپیکل احمدیہ ڈیکارڈر کی طرف سے ہیں اور انصر صاحب جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کی طرف سے ہیں. اور آج کی ٹوٹل ڈبیٹ جو ہے وہ قرآن پاک سے ہو رہی ہوگی اور قرآن پاک کو ہی ڈسکشن میں لایا جائے گا. دونوں فریقین سے گزارش ہوگی کہ کوئی جو ہے وہ ایسی ویسی چیز نہ ہو جو کہ بہتر نہ ہو اور ایک دوسرے کی پراپر رکھا جائے ہر چیز کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے نیچے بیٹھے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, جیسے کہ ہمارا شیوا ہے, کہ ہم درود السلام کا ورد کرتے ہیں, نہ کہ کوئی بھی ایسا ایکسکیوز والا کمنٹ نہیں کرنا جس سے کسی کو بھی کوئی ہرٹ ہو یا کسی کو موقع ملے. ٹھیک ہے, تو آپ سب نے صرف درود السلام کے علاوہ کوئی بات نیچے کمنٹ میں نہیں کرنی. ہاں کسی نے کوئی پوائنٹ کا دینا ہے تو آپ اپنا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی بندہ ایسی بات نہیں لکھے گا چاہے وہ احمدی ہے چاہے وہ نان احمدی ہے. اور جو بندہ بھی کوئی ایسی کمنٹ لکھے گا تو ماڈریٹرز کو فل ہینڈ اجازت ہے کہ آپ ان کو جو پہلے 1-2 منٹ کے لیے, پھر 5 منٹ کے لیے اور پھر انٹائر لائف کے لیے میوٹ کر سکتے ہیں.
ब्लॉग किसी बंदे को नहीं करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मैसेज हर बंदे के कानों में पड़े. बाकी अंसर साहब आ गए हैं, मैं अंसर साहब को शिफ्ट करता हूँ ऊपर, और ताकि ये मुनाज़रा बाकायदा हम लोग स्टार्ट करवाएं. मिर्ज़ा साहब दोबारा से आपको एक दफ़ा नीचे गिराना पड़ेगा, लगता है आज हड्डियाँ शड्डियाँ नहीं बचनी साढ़े को. बाकी मरबी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, शाहिद साहब क्या हाल है जी, ठीक है? टू मच भाई अस्सलाम वालेकुम, रुस्तम भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू. जी. वालेकुम सलाम. असर भाई टोटली प्लेटफॉर्म अप टू यू है. मैं माइक म्यूट करूंगा, आप लोग बताएंगे कि फर्स्ट टर्न कितनी होगी, सेकंड कितनी होगी, थर्ड कितनी होगी, तो वो आप बताएंगे, उस मुताबिक टाइम लग जाएगा. जज़ाक. पहले तो 5 मिनट लेट आने से की माजरत, वो लेकिन मैं यहीं था. वो मुझे वो आकाश भाई ने अभी बताया कि वो यूट्यूब के ऊपर लाइव हैं और उन्होंने कहा कि अपने ग्रुप्स में उसको शेयर कर दें, तो मैं वो बस शेयर कर रहा था. आपकी बातें मैं सुना था सारी. तो काजी साहब जी अस्सलाम वालेकुम तला. जी अंसर रज़ा साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास. अच्छा, हमारी ये बात हो चुकी थी पहले कि 10-10 मिनट के राउंड्स होंगे और 1.5 से 2 घंटे तक का हमारा टाइम है. 2 घंटे से ज़्यादा उसको नहीं लेके जाएंगे. और दूसरा ये कि दावा तो आपको पता ही है कि ज़रूरत नबूवत है, उसमें मैं कुरान करीम से इस्तदलाल रखूँगा. यानी जो दावा है वो कुरान करीम की आयत की बुनियाद के ऊपर है कि वो कौन सी ज़रूरियात होती हैं, कौन से हालात होते हैं जब अंबिया मबूस होते हैं, वो क्या करने आते हैं, कब आते हैं. और फिर दलाइल के तौर पर जो गैर अहमदी मुसलमानों के इतराफ़ात हैं वो फिर मैं पेश करूँगा. तो बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चूँकि इतना टाइम नहीं है, 10 मिनट में तो इतनी ज़्यादा बात नहीं बयान की जा सकती, इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर ही रखूँगा. अब आप फरमाएँ कि आप कैसे उसको प्रोसीड करेंगे. अच्छा, वो प्रोसीड करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो दावा आपने मुझे लिख के मैसेज किया था, वो अगर आप एक दफ़ा तहरीरी तौर पर जो आपने मुझे भेजा है, वो आप या सिर्फ रिकॉर्ड में लाने के लिए नवीद भाई जो हैं वो इसको पढ़ के सुना दें. मैं पढ़ देता हूँ. जी जी बिल्कुल, आप उसे पढ़ दें. हाँ, ये लिखा हुआ है सामने जो पोस्टर है हमारा ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मौजू है ज़रूरत नबूवत, कुरान और गैर अहमदियों के इतराफ़ात की बुनियाद पर इस ज़माने में नबी की ज़रूरत पर मुनाज़रा. ये है हमारा दावा. अच्छा, लेकिन उसके अंदर ये था अंसर रज़ा साहब कि आपका दावा जो था वो उसके अंदर अगर आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी लंबा चौड़ा था. तो एक दफ़ा वो जो आपने स्टेटमेंट दी हुई है, क्योंकि मैंने तो उसी को सामने मद्देनज़र रखा है, मुख्तसर दावे के ऊपर तो ना मैंने मतलब नज़र डाली है, ना मैंने उस पर ना गौर किया है. ज़रूर है कि वो उसी का अक्स होगा, उसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन जो दावा आपने भेजा है मुझे लिख के, अगर आप वो काइंडली उसको रीड कर दें अपने दावे के तौर पर, तो बड़ी मेहरबानी होगी. आप पढ़ दें, मेरा इस वक्त वो लैपटॉप पे खुल नहीं रहा व्हाट्सएप. चले मैं पढ़ देता हूँ. जी, ये दावा है जो अंसर रज़ा साहब ने मुझे भिजवाया था, मैं उसको मिनो अन रीड कर रहा हूँ, जो इनका मैसेज मुझे मिला था नवीद साहब के थ्रू. तो इनका दावा ये है कि कुरान मजीद उन ज़रूरियात, असबाब व अवामिल और हालात को बयान करता है जिनकी इस्लाह और तदारक के लिए माजी में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस होते रहे हैं. सरसरी मुतालिया और गौर व फिक्र से मालूम हो जाता है कि इस ज़माने में वो तमाम ज़रूरियात, असबाब व अवामिल और हालात पाए जाते हैं जिनकी इस्लाह और तदारक के लिए माजी में अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस हुआ करते थे. गैर अहमदी उल्मा, दानिशवरान व मुफक्करान, सियासतदान, जज, वकला, सहाफ़ी और मजहबी उल्मा सब के सब इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि साबका उम्मतों में इनफरादी तौर पर पाई जाने वाली वो तमाम ख़राबियाँ और कमज़ोरियाँ आज इज्तमाई तौर पर इंसानों में अमूमन और गैर अहमदियों में ख़ुसूसन पाई जाती हैं. अगर इस ज़माने में इन तमाम ज़रूरियात, असबाब व अवामिल और हालात के पाए जाने और गैर अहमदियों के इनके एतराफ़ के बावजूद इनकी इस्लाह व तदारक के लिए किसी नबी की बेसत का इनकार किया जाए, तो मानना पड़ेगा कि पहले भी इनके लिए कभी कोई नबी मबूस नहीं हुआ.
مزید وضاحت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میرے بیان کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں بفضل تعالیٰ و بعونہ قرآن مجید سے بیعونہ ہی بفضل تعالیٰ و بیعونہ ہی قرآن مجید سے وہ ضروریات، اسباب و عوامل اور حالات بیان کروں گا جن کی بنا پر انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوا کرتے تھے انشاءاللہ۔ دوسرے حصے میں میں بفضل ہی تعالیٰ و بعونیہ غیر احمدیوں کے موجودہ زمانے میں ان تمام ضروریات، اسباب و عوامل اور حالات کے پیدا ہونے کے اعتراف پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ تھا انصر رضا صاحب کا دعویٰ کی سٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد جو جواب دعویٰ میں نے سبمٹ کیا ہے میں اس کو بھی عوام الناس کے سامنے تحریری طور پر جو میں نے لکھ کے بھیجا تھا میں اس کو پڑھ کے ابھی سنا دیتا ہوں۔ میرا یعنی سید حسن کاظمی کا جواب دعویٰ: قرآن مجید کے مطابق وہ تمام اسباب و عوامل جن کی بنیاد پر پہلے انبیاء مبعوث ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا دائمی اور کامل تدارک رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے۔ لہٰذا خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں کسی بھی دور کے بگاڑ یا حالات کو نئی ضرورت نبوت کی دلیل بنانا قرآن کے اصول تکمیل دین کے خلاف ہے، کیونکہ اب اصلاح کا واحد راستہ نئے نبی نہیں بلکہ کتاب اللہ اور اقامت دین کی طرف واپسی ہے۔ یہ ہے جی دعویٰ اور جواب دعویٰ۔ اب انصر رضا صاحب جو ہی واپس آتے ہیں تو بلا توقف میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا دعویٰ جو ہے اپنے 10 منٹ جو پہلے وہ لیں گے انشاءاللہ، تو جتنی بھی ٹرمز ہوں گی اس میں لاسٹ ٹرم جو ہے وہ میری ہوگی، پہلی ٹرم کیونکہ انصر رضا صاحب لے رہے ہیں تو وہ اپنا پیش کریں۔ جی اب آپ شروع کر دیں۔ اوکے جی ان سب میں ٹائم لگا رہا ہوں آپ کا۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اللہم صلی اللہ اللہ السمیع محمد العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے جو میں نے قرآن کریم سے آیات چنی ہیں اس کے 2 حصے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انبیاء کب آتے ہیں اور دوسرے یہ کہ انبیاء کیا کرنے آتے ہیں۔ تو پہلے میں بتاؤں گا کہ کب آتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر میں آیات پڑھنا شروع کروں گا تو پھر تو بہت ٹائم صرف ہو جائے گا، اس لیے میں صرف عنوان اور آیت کا نمبر بتا دوں گا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، ریکارڈ بھی ہو جائے گا، اس میں دیکھ لیں گے۔ تو پہلا یہ ہے کہ انبیاء کب آتے ہیں، تو اس میں سورہ الروم 30 نمبر کی صورت ہے اور 42 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ جب لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے بدیاں کمائیں اس کے نتیجے میں فساد خشکی پر بھی غالب آ گیا اور تری پر بھی۔ تو ایک تو یہ جب ہر جگہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے سورہ الفجر ہے 89 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیات 7 سے لے کر 13 تک، جب لوگ سرکش اور فسادی ہو جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، یعنی یہ وہ لوگ ہیں عاد اور سمود اور فرعون کی قوم کے لوگ جو جنہوں نے شہروں میں بہت سرکشی کی، طغوا فی البلاد، اور فاکثروا فیہا الفساد، جب کہ انہوں نے فساد برپا کیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان قوموں میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انبیاء مبعوث فرمائے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، 2 نمبر کی صورت ہے، اس میں ہے جب علماء دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تو میں ساتھ پڑھتے ہی جا رہا ہوں آیت، لیکن بعد دوسرا یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، اس میں بھی یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، جیسے فرمایا کہ جو ربانی ہے، جو ریبائز ہیں اور ان کے علماء جو ہیں وہ گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا انہوں نے۔ اور پھر سورہ جمعہ کی جو 62 نمبر کی صورت ہے، اس کی 6 نمبر آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی وہ گدھوں کی طرح کے ہیں جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔
پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، 3 نمبر کی صورت ہے. اس میں فرمایا کہ جب لوگ فرقہ واریت کا شکار ہو جاتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ شرک بھی کہا ہے اور جب عذاب بھی کہا ہے، تو جب فرقہ واریت کا لوگ شکار ہو جائیں تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 33 ہے. میں نے بتایا سورہ روم جو ہے وہ 30 نمبر کی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو تفرقہ ہے، جو فرقہ واریت ہے، وہ شرک ہے. اور سورہ الانعام جو 6 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 66 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے وہ ایک عذاب کی شکل ہے. اور سورہ الانعام ہی کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، تو آپ کا ان سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 ہے، 62 نمبر کی صورت ہے. اس میں فرمایا کہ جب لوگ ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول مبعوث کرتا ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں فرمایا کہ مومنین بھی ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پھر مومنین میں، جیسے کہ سورہ جمعہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اور سورہ آل عمران کی 165 میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تو اس میں آخر یہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کی جو 57 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیات ہیں 17 اور 18. اس میں یہ بتایا کہ جب نزول کتاب کے بعد ایک طویل مدت گزر جاتی ہے تو پھر لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ جان دو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے، رسول کو بھیجتا ہے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا کہ جب لوگ کتاب اللہ کو حکم بنانے سے انکار کر دیتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان کے پاس الگ طرف سے رسول آیا جو اس کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھا، تو ان میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. پھر یہی بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا کہ جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، پیٹ پھیر کے چلے گئے. سورہ نساء کی آیت نمبر 62 ہے. اس میں فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو منافقین اسے پرے ہٹ جاتے ہیں. اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، سورہ توبہ 9 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر 31 ہے. اس میں فرمایا کہ جب لوگ اپنے احبار و رہبان کو ارباب من دون اللہ بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ رب بنا لیتے ہیں. اور پھر سورہ مومنون کی آیت نمبر 25، سورہ مومنون 23 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے. اس میں وہ بتایا گیا ہے کہ لوگ اپنے آبا کے دین کی پیروی پر اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اپنے آبا کی دین کی پیروی کریں گے ہم. اور یہی بات جو ہے وہ سورہ الزخرف جو 43 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 میں بھی یہی بتایا کہ وہ اپنے آبا کے دین کی پیروی پر مصر ہوتے ہیں، اصرار کرتے ہیں. اور سورہ الجاسیہ جو 45 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 26 میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ وہ آبا کے دین کی پیروی پر اصرار کرتے ہیں. اب کرنے کے آتے ہیں، نوید بھائی ٹائم ہے نا ابھی تھوڑا سا؟ جی انصر بھائی 3 منٹ اور 40 سیکنڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ انبیاء کیا کرنے آتے ہیں. پہلے ابھی بتایا تھا کب آتے ہیں، کیا کرنے آتے ہیں. تو اظہار دین یعنی غلبہ دین کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت 33 ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، اور سورہ صف کی آیت نمبر 10 ہے. پھر بتایا کہ توحید کے قیام، عبادت اللہ کی تلقین اور کفر و شرک سے روکنے کے لیے آتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 152 میں فرمایا کہ رسول آتے ہیں تلاوت آیات کرنے کے لیے، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی سورہ آل عمران کی 165 میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ وہ تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے لیے آتے ہیں. پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 میں، سورہ ابراہیمی کی آیت نمبر 6 میں، سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں یہ بتایا کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لانے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں.
سورہ الانفال کی آیت نمبر 25 میں 8 نمبر کی صورت ہے، 25 نمبر آیت میں فرمایا کہ وہ مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 81-82 میں فرمایا کہ وہ لوگوں کو بدعمالیوں سے روکنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر آگے 86 نمبر آیت میں اسی سورہ الاعراف میں یہی بات بیان فرمائی ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں فرمایا کہ وہ مومنین کہلانے والوں کے درمیان خبیث اور طیب میں تمیز کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ وہ لوگوں سے آپس کی دشمنی دور کرنے، ان میں الفت قائم کرنے اور انہیں آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، تو یہ دشمن ہوتے ہیں لوگ، تو ان سے دشمنی دور کر کے ان میں محبت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں بتایا ہے کہ وہ انہوں نے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ پھر انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، ان کے ساتھ کتاب نازل کرتا ہے تاکہ ان کے درمیان کتاب کے ذریعے فیصلہ کرے۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے اتمام حجت قائم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135، طٰہٰ جو ہے 20 نمبر کی صورت ہے، سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت 16 ہے، طٰہٰ 20 نمبر صورت آیت نمبر 135، سورہ شعراء 36، سورہ شعراء صورت کا نمبر 28، آیت کا نمبر 48، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے۔ پھر سورہ القصص ہی 28 نمبر کی صورت، اس کی آیت نمبر 60 میں بھی یہی بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب سے پہلے تمام حجت کے لیے رسول بھیجتا ہے۔ تو جی میری بات یہاں پہ ختم ہو گئی، اب آ جائیں جی قاضی صاحب۔ جزاک اللہ انصر بھائی، بہت بہت شکریہ۔ جی کاظمی صاحب آپ کے آنے سے پہلے مجھے کچھ بات کرنی ہے، ابھی 36 سیکنڈ رہتے ہیں انصر رضا صاحب کے۔ انصر رضا صاحب، یہ جو آپ نے مجھے اتنی کثیر تعداد میں آیات بتا دی ہیں، لیکن کسی ایک آیت کو بھی آپ نے نہ پورا پڑھا ہے اور نہ ہی اس سے آپ نے استدلال دیا ہے، نہ اپنے دعوے کی کس شک کے ذریعے آپ یہ آیت لائے ہیں۔ وہ مجھے تو اب یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ میں آپ کی کون سی بات، اگر کسی اور کو سمجھ آئی اپنے کسی ساتھی سے پوچھیں کہ جو اس پوری بات کا لب لباب ہے، کیا میرے علاوہ کسی اور کو سمجھ بھی آیا ہے؟ یا ایسے تو قرآن مجید کی آیات انصر رضا صاحب میں بھی 85 آپ کو لکھوا دیتا ہوں، ایسے تو مناظرہ نہیں ہوگا، کیا خیال ہے؟ جی نوید بھائی، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر آپ کو چلیں جی، میرے ٹائم کے اندر سے 5 منٹ دیں جی ان کو، مربی صاحب کو انہیں کہیں سمجھائیں جی کیا سمجھ آئی ہے۔ چلیں جی پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ انبیاء، شاید میں بتاتا ہوں ان کو۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم جو دعویٰ ہیں وہ قرآن کریم سے پیش کریں گے، تو میں نے دعویٰ پیش کر دیا ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے بتایا کہ انبیاء کب آتے ہیں اور کیا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ایک کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ایک کے اوپر کر لیں گے، مجھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، آپ اگر نوٹ کرنا چاہتے تو آپ نوٹ کر لیتے اس وقت۔ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں دوبارہ ان کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے بتا دیتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، اور اس میں سے ایک ایک دو دو کے اوپر اگر آپ کہیں تو اس طرح کر لیتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو اس وقت پھر انبیاء آتے ہیں اور یہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو آتے کب ہیں، دوسرے یہ کہ کرنے کے آتے ہیں۔ تو اگر ان باتوں کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ مقامات، وہ ضروریات پیدا نہیں ہوئیں، تو وہ آپ بتا دیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو جواب دعویٰ دینا نا، میری باتوں کا ریبٹے تو نہیں کرنا۔ آپ نے تو یہ بتانا ہے کہ آج ہمیں قرآن کریم میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ملتی اور کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے اندر ایسی بات پیدا ہو چکی ہو کہ اب کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے سمپلی بات بتانا ہے، آپ نے میری ایک ایک بات کا ریبٹ تو نہیں کرنا، صرف آپ نے بتانا یہ ہے کہ تم نے جو باتیں بتائی ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے اندر اس وقت پیدا ہو چکی ہے اور ہمیں اب نبی کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نا اصل میں کیا ہے، ڈھونڈ لو صاحب ذرا ایک منٹ ٹائم روکیے گا، نوید صاحب ٹائم روکیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں، پہلے نا ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ میں کر دوں، کیونکہ ہمیں نا پری ڈیبیٹ میں گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے کہا تھا آپ سے کر لیں، آپ نے خود نہیں کی۔ ایک بات بھی اس طرح کی سمجھ نہیں آئی آپ کی ان آیات سے، جو آپ صرف سرسری بتاتے گئے ہیں، ظلمات ہیں، مردہ کو زندہ کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ تمام چیزیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں،
دیکھیں صرف حوالہ جات دے دینا نہیں ہوتا, استدلال بھی آپ نے پیش کرنا تھا. اور آپ کی جو آیت, جو مین آیت جس کو آپ نے اپنی دعوے کا موضوع بنایا ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دعویٰ کیا ہے, جناب والا وہ رکھیں, تھوڑا سا استدلال پیش کریں کہ آپ نے کیوں اس سے یہ استدلال لیا. کیونکہ جتنی بھی آیات آپ نے 40-45 بتائی ہیں, ان میں سے کسی ایک آیت کے اندر بھی یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو کہ ہمیں ضرورت تھی یا عوام کو ضرورت تھی تو ہم نے نبی بھیج دیا. یہ جتنی کمیاں کمزوریاں آپ نے بیان کی ہیں پچھلی آیات میں جو آپ نے بتائیں, کچھ تو میں نوٹ بھی نہیں کر سکا, کہ سورہ روم کی آیت پر سورہ اس کی لوگ سرکشی کر رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. انصر رضا صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہے, آپ نے دعویٰ ثابت کرنا ہے. اگر آپ کو ٹائم اور چاہیے آپ ٹائم اور لے لیں, میں کہہ رہا ہوں 20 منٹ لے لیں, لیکن کم سے کم عوام کے لیے ایک علمی گفتگو کرنے کے لیے مجھے پتہ تو لگے کہ آپ کا مدعا اصل میں آپ ثابت کون سی آیت سے کر رہے ہیں. دعویٰ بھی میں نے آپ کا پڑھ کے سنایا جناب, کم سے کم آپ آیات سے یہ تو پیش کر دیں کہ یہ میرے دعوے کے پہلے حصے کو سپورٹ کرتا ہے, یہ دوسرے کو کرتا ہے, اور یہ وہ آیت ہے جس کی بنیاد کے اوپر اب یہ اصول قائم ہو گیا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں یا نبی آئیں گے لازم, جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہوا. تو ذرا خدا را اس کے اوپر غور و فکر کر لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو اسی پہ توقف کرنا ہے تو پھر میں جو ہوں وہ ریبٹل, اب میں اس کا جو بھی مجھے سمجھ میں آئے گا میں وہ دوں گا, اور وہ پھر میں دعوے پر دوں گا, پھر آپ کے اس دلائل پر نہیں دوں گا, پھر میں دعوے پر دوں گا. تو آپ دیکھ لیں, اگر آپ کو ٹائم چاہیے 10 منٹ آپ کو دوبارہ لے لیں, اپنی ٹرم پہلی دوبارہ واپس لے لیں, اور اس کے اندر سے مجھے بتا دیں کہ آپ نے خلاصہ کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بس آپ کے لیے کافی ہے اتنا ہی, تو پھر مجھے ٹائم دوبارہ لگائیں میرا 10 منٹ, تاکہ میں شروع کروں, کیونکہ یہ وضاحت ہو رہی ہے اس وقت اسلوب کی. جی دیکھیں اسی لیے میں نے تفصیل سے دعویٰ پیش کیا تھا. آپ نے کہا تھا نا کہ کافی لمبا دعویٰ پیش کر دیا ہے, میں نے اسی لیے تفصیل سے وہ عبارتیں لکھی تھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا دعویٰ اصل میں ہے کیا. میرا دعویٰ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف آیات میں یہ بتایا ہے کہ یہ ہیں وہ حالات اور یہ ہیں وہ واقعات جس کی بنا پر انبیاء مبعوث ہوتے ہیں, اور وہ یہ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو میرا جو دعویٰ تھا وہ یہی تھا کہ آج کے دور میں وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں, یا جتنا میں اس کو کور کر سکا ہوں, ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی آیات ایسی ہوں گی, لیکن جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کی بنیاد پر میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمام جو ضروریات ہیں, جو حالات اور واقعات ہیں, وہ اس وقت مسلمانوں میں خاص طور پر اور عام انسانوں میں عام طور پر وہ پیدا ہو چکی ہیں. اب آپ چونکہ نبوت کی ضرورت کو نہیں مانتے, اس لیے آپ یہ کہیں کہ قرآن کریم سے مجھے کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ملی جس کی بنیاد پر اس وقت نبی کی ضرورت ہو. جو ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری کر دی ہے, اور اب کوئی ضرورت باقی ہمیں نہیں بچی. پھر اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے. آپ کا جوابی دعویٰ تو یہ ہونا چاہیے نا. اسی لیے میں نے جیسے عرض کیا نا کہ تفصیل سے آپ کو عبارتوں میں سارا لکھ کے ایک جملہ نہیں لکھا تھا, بلکہ واضح اس لیے کیا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی, تو انصر رضا صاحب یقین کریں کہ مجھے نا اس چیز کے اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے دعویٰ اپنا ابھی تک وہ ثابت کرنے کے لیے دلائل نہیں دیے, لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں. تو انصر رضا صاحب پوری ڈبیٹ مجھے لکھ کے بھیج دیں کہ قاضی صاحب جب میں یہ بولوں تو آپ نے یہ کہہ دینا ہے, تو میں کہہ دیتا ہوں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میرا مطلب وہی تھا کہ آپ نے جواب دعویٰ دینا ہے. مجھے بات مکمل کرنے دیں. اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو آپ کہہ دیں. میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ لازمی طور پر آپ نے جوابی دعویٰ پیش کرنا نا, تو آپ جوابی دعویٰ یہ پیش کر دیں کہ جی ضرورت نہیں ہے. تو اصل میں بیسیکلی پھر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ دعویٰ میں پیش کروں اور آپ مدعا علیہ بن جائیں بیسیکلی. چلیں کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں. دعویٰ میں نے پیش کیا, جواب دعویٰ آپ نے دینا ہے. میں کہتا ہوں قرآن کریم کی روح سے نبوت کی ضرورت ہے, آپ کہہ رہے نہیں ہے. اب میں نے کہا آپ کہتے نہیں, مطلب یہ نہیں کہ آپ دیکھیں میں نے تو کام ہے آپ کا. میں آپ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر رہا کسی بات کے اوپر. نہیں میں ڈکٹیشن لے بھی نہیں رہا, اور میں نہ لیتا ہوتا ہوں ڈکٹیشن, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ بڑے ہیں, آپ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو میں اسے سجیشن کے طور پہ ضرور سن رہا ہوں, لیکن کوئی آپ بے فکر ہیں, آپ کی کسی بھی بات کو میں ڈکٹیشن میں نہیں لوں گا. آپ اس پہ پریشان نہ ہو. آپ نے میرے سے پہلے بھی مناظرہ کیا, آپ کو پتہ ہے اچھے سے کہ میری گفتگو کا اسلوب بالکل علمی ہے, اور بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں ایسی کہ جس سے کہ سننے والوں کو فائدہ ہو. کیونکہ انصر رضا صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کو قائل کروں یا آپ مجھے قائل کریں, یہ تو ایک بڑی مطلب یہ تو ڈیبیٹرز کی نہیں ہوتی, یہ تو کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنا مدعا رکھنا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے,
تو کوئی بات نہیں, آپ نے جتنی گفتگو کرنی تھی آپ نے وہ کر لی, کوئی بات نہیں. میں نا اپنی جو گفتگو ہے جواب دعویٰ کے تناظر میں وہ آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں. میرے 10 منٹ جی اگر آپ اجازت دیں تو دوبارہ لگا دیے جائیں اور مجھے مطلع کر دیا جائے کہ لگ گئے ہیں. جی لگ گئے جی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, انصر رضا صاحب کا دعویٰ اگر میں خلاصہ کروں تو, اگر انصر رضا صاحب آپ میوٹ کر لیں کائنڈلی تو مجھے موقع ملے گا ذرا اچھے طریقے سے بات کرنے کا. جزاک اللہ, شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, انصر رضا صاحب کا دعویٰ جو کافی طویل دعویٰ 3 پیراگراف سے مجھے دیا گیا تفصیلاً, اس کا اگر میں خلاصہ رکھوں آپ کے سامنے, کیونکہ جواب دعویٰ پیش کرنے سے پہلے مدعی کا دعویٰ سمجھا دینا بھی اول تو ذمہ داری ان کی تھی, لیکن اب یہ کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے, کوئی بات نہیں میں کر دیتا ہوں. انصر رضا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ لب لباب کہ چونکہ وہی خرابیاں, وہی اخلاقی و سماجی بگاڑ جو پہلے انبیاء کی بعثت کا سبب بنتے تھے آج بھی موجود ہیں, اس لیے آج بھی نئے نبی کی ضرورت ہے. میں اس دعوے کا جواب نہ جذبات میں دوں گا نہ شخصیات سے دوں گا, بلکہ خالص عقل اور اصول کی بنیاد پر بات ہوگی. سب سے پہلے ایک چیز میں اپنے سامعین کے لیے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنا سے یہ مراد بالکل نہیں کہ مجھے یا مسلمین کو ختم نبوت کے اوپر کوئی شک ہے. ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے, قرآن میں الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو مغالطے ہیں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو, جو مغالطے سکھائے گئے ہیں کہ جی کیونکہ آج کے حالات بڑے خراب ہیں اس لیے اب بھی نبی نہیں آئے گا تو کب آئے گا, دیکھیں جی شیطان کو تو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے, اب جو ہے وہ نبی نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اینڈ اس طرح کے اور سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ ان کے بیسیکلی اوہام کے ازالے کے لیے اور آپ کے اس غلطی کو سدھارنے کے لیے, جو میرے نزدیک ایک بڑی غلطی ہے جس سے کہ گمراہی پھیل سکتی ہے, یہ ہم نے آج کا موضوع آپ کے لیے چنا. اب سب سے پہلے ایک اصول سمجھ لینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ کسی مسئلے کا موجود ہونا خود بخود یہ ثابت نہیں کر دیتا کہ اس مسئلے کا وہی پرانا حل آج بھی لازمی ہے. یہی وہ بنیاد ہے جسے انصر رضا صاحب کا پورا دعویٰ اگنور کر رہا ہے. بنیادی ترین مغالطہ جو میں سمجھتا ہوں انصر رضا صاحب کے دعوے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے دعوے کے اندر اللہ کے فیصلے اور نبوت کے انتخاب کو نظر انداز کر دیا. ان کے دعوے میں ایک خاموش مگر انتہائی خطرناک مفروضہ چھپا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ حالات بگڑ جائیں تو نبوت خود بخود لازم ہو جاتی ہے. یہ مفروضہ قرآن کے بنیادی تصور کے خلاف ہے. نبوت عوام کی ڈیمانڈ سے نہیں, سماج کے پریشر سے نہیں, اخلاقی بگاڑ سے مجبور ہو کر نہیں آتی, بلکہ نبوت صرف اور صرف اللہ کے انتخاب اور فیصلے سے ہوتی ہے. اگر نبوت حالات سے لازمی طور پر آتی تو ہر دور میں ہر وقت میں نبیوں کی لائن لگی ہونی چاہیے تھی, نبی آنے چاہیے تھے. تو اگر یہ مان لیا جائے تو اللہ کا اختیار اور اس کی مشیت, اللہ کا اختیار اور اس کی مشیت ثانوی ہو جاتی ہے. لہٰذا کسی زمانے میں بگاڑ کا ہونا کبھی بھی نبوت کا لازم ہونے کی دلیل بن ہی نہیں سکتا. یہ نقطہ اگر مان لیا جائے تو انصر رضا صاحب کا دعویٰ یہیں ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اب میں چند اور مغالطے پیش کروں گا. اب مغالطہ نمبر 1, پہلے مین مغالطے کے بعد مغالطہ نمبر 1, شرط اور نتیجے کو ایک سمجھ لینا. اس کو ڈیبیٹ کی لینگویج میں کہا جاتا ہے کنفیوژن کنڈیشن ود نیسیسٹی. کنفیوزنگ کنڈیشن ود نیسیسٹی. وہ کہتے کیا ہیں؟ انصر رضا صاحب کہتے ہیں جب وہ حالات ہوئے تو نبی آنا لازم ہے. یہ شرط کو نتیجہ بنا دیا گیا ہے. سادہ الفاظ میں اگر میں ایک مثال رکھوں کہ اگر کسی شہر میں ٹریفک قوانین موجود ہوں تو قوانین ہونا ضروری ہے, لیکن قوانین ہونے سے خود بخود حادثات ختم نہیں ہو جاتے. حادثات ہوں تو حل کیا ہے؟ عمل, نفاذ, احتساب, نہ کہ نئے قوانین اور نئے قانون دان. مغالطہ نمبر 2, غلط سبب باندھ دیا جائے
اس کو کہا جاتا ہے ڈیبیٹ کی دنیا میں فالس ایکوزیشن، فالس کاز۔ یہ وہ فرض کر لیتے ہیں کہ بگاڑ آیا نبوت لازمی ہو گئی، حالانکہ بگاڑ آزمائش بھی ہو سکتا ہے، نافرمانی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، ذمہ داری کا چھوڑے جانا بھی ہو سکتا ہے، اس کے انجام میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہر بگاڑ نبوت کی علت نہیں بنتا۔ مغالطہ نمبر 3، تاریخ کو مکینیکل ویو سے دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے انبیاء آئے، اب بھی آئیں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے موم بتیاں تھیں، اب کیونکہ بجلی ہے تو کہا جائے کہ پہلے کیونکہ موم بتیاں تھیں اس لیے بجلی نہیں ہونی چاہیے۔ اب تاریخ نمونہ دیتی ہے، قانون لازمی نہیں دیتی۔ مغالطہ نمبر 4، مسئلے کے اعتراف کو حل کی دلیل بنا لیا گیا، جس کو کہا جاتا ہے ڈیبیٹ کی دنیا میں اپیل ٹو ایڈمیشن۔ یہ کہنا فلاں عالم مانتا ہے بگاڑ ہے، فلاں مفکر مانتا ہے بگاڑ ہے، فلاں وکیل مانتا ہے بگاڑ ہے، چہ معنی دارت۔ مسئلے کا اعتراف کبھی بھی حل کی نوعیت طے نہیں کرتا۔ مغالطہ نمبر 5، نتیجہ پہلے مان کر دلیل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ڈیبیٹ کی دنیا میں بیگنگ دا کوشچن۔ آنسر ہے، سوال ڈھونڈو۔ وہ پہلے مان لیتے ہیں کہ حل کیا ہے، نبی آئیں گے، پھر مسائل ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے لائے جائیں، پھر حالات کو اس مفروضے پر فٹ کرتے ہیں۔ یہ دلیل نہیں سر، دعوے کو دہرانے کے مترادف ہے۔ باقی مغالطے سرسری مگر وزنی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مغالطے میں اس میں پیش کر سکتا ہوں۔ جلد بازی میں عموماً نتیجہ نکالنا، لفظی ابہام، روایت کو دلیل بنانا، نان سکویٹر، حل کی غلط تشخیص کرنا، جیسے کہ علمی نقائص اس کے اندر بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ میں ان کو بیان کرتا رہا ہوں تو میرے پاس وقت کم ہے، تو میں ان کی تفصیل میں اب نہیں جا رہا۔ جو مین تھے 6 مغالطے میں نے گنا دیے۔ اب میرا اصل جواب دعویٰ جو کہ میں نے پہلے پیش کیا، بنیاد پر پہلے انبیاء مبعوث ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا دائمی اور کامل تدارک قرآن اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے۔ لہٰذا خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں کسی بھی دور کے بگاڑ کو نئی ضرورت نبوت کی دلیل بنانا اصول تکمیل دین کے خلاف ہے، کیونکہ اب اصلاح کا راستہ نیا نبی نہیں بلکہ کتاب اللہ اور اقامت دین کی طرف واپسی ہے۔ خلاصے میں یہ بیان کروں گا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بگاڑ کیوں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بگاڑ کا حل غلط تلاش کیا جا رہا ہے، اور جہاں ہدایت مکمل اختیار اللہ کے پاس اور نظام ہدایت کا موجود ہونا اور محفوظ ہونا قرآن سے ثابت ہے، وہاں نیا نبی مانگنا اصل میں اصلاح نہیں ہے بلکہ انکار تکمیل دین ہے۔ اللہ کی معیشت کے اوپر ایک سوال ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے اوپر ایک یلغار ہے۔ ان تمام چیزوں کو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنے لیے ایک ایسی راہ ہموار کر سکیں جس سے کہ یہ نبوت کو ایک ضرورت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اس کی ڈیمانڈ جنریٹ کر سکیں، اور اس کے بعد جو چاہیں، جس کو چاہیں، جیسے چاہیں، ایک غیر مستقل، غیر حقیقی، ذلی، بروزی نبوت کا ایک ایسا سلسلہ جو قرآن میں موجود ہی نہیں، جاری کر کے لوگوں کے لیے ایک اور آزمائش کھڑی کر دیں۔ یہ تمام چیزیں اسی لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ انصر رضا صاحب مانتے ہیں کہ عبادت کرو، رسول اللہ کی پیروی کرو، نبوت حاصل کرو، لیکن اس کا عملی طور پر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سوال یہ کرتا ہوں میں انصر رضا صاحب سے، کیا انصر رضا صاحب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کو نہیں مانتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے؟ کیا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جس میں اللہ کا چننا نظر آ رہا ہے، کیا یہ اس بات کو نہیں مانتے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ بھئی امت بگڑتی جائے اور اللہ اپنی نعمتیں عطا کرتا چلا جائے؟ کیونکہ یہ تو نبوت کو نعمت کہتے ہیں۔ اب یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک امت بگڑ جائے تو نبی آئے۔ باقی جو مثالیں انہوں نے بہت ساری آیات میں دیں، چند آپ کے سامنے میں سے سوال رکھتا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا قوم عاد کا، آپ نے ذکر کیا قوم سمود کا، مجھے بتائیے قوم عاد میں کتنے نبی آئے؟ قوم سمود میں کتنے نبی آئے؟ ان کی تعداد بتا دیں۔ میرے نزدیک ایک نبی آیا، اس نے ڈرایا،
وہ نہیں ڈرے, اللہ کا نہیں مانا انہوں نے کہنا, اللہ نے عذاب دیا, پوری کی پوری امت ہی تہس نہس کر دی پکڑ کے. سورہ ہود گواہ ہے اس کے اوپر. موسٹلی جن انبیاء کا نام آپ نے لیا ان کا ذکر وہاں موجود ہے. میرے ان سوالوں کے جوابات ضرور دیجیے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. والسلام علی من اتبع الہدی. جی انصر بھائی آپ کتنا ٹائم لگانا ہے؟ 10 منٹ ہی نہیں ہوں گے تو 10 منٹ ہی, کیونکہ وہ پھر وہ ذہن میں ہوتا ہے نا کہ جی میرے پاس کچھ کھلا ٹائم ہے تو میں بات کر سکتا ہوں. جی ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم جلدی بھی ختم کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ والا جو سیشن ہے جو میری ٹرن ہے اس میں تو شاید 1-2 منٹ ہی لگے, کیونکہ ہمارا جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم قرآن کریم سے ثابت کریں گے. تو میں نے قرآن کریم کی متعدد آیات پیش کی ہیں, لیکن قاضی صاحب نے اس کے جواب میں ایک بھی آیت پیش نہیں کی, اور بہت سی باتیں کی ہیں جن کا اللہ کے فضل سے میں تفصیلی جواب دے سکتا ہوں. ایک ایک نقطہ جو ہے اس کو رد کیا جا سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری بنیاد اس سے ہوئی تھی کہ میں بھی قرآن سے پیش کروں گا, وہ بھی قرآن سے پیش کریں گے. انہوں نے قرآن کی ایک بھی آیت پیش نہیں کی, اس سلسلے میں کہ اب ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں انہوں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب سی بات کر دی ہے کہ میں نبوت کو نعمت مانتا ہوں, لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ امت مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ امت جو ہے نا وہ بگڑ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نعمت نازل کر رہا ہے. تو جب ایک بندہ بیمار ہو اور ڈاکٹر آئے اس وقت, تو ڈاکٹر کا آنا نعمت ہی ہے نا. ڈاکٹر کا نہ آنا نعمت نہیں ہو تو عذاب ہے, لیکن ڈاکٹر کا آنا نعمت ہے. آپ کہتے ہیں میں بیمار بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی نہ آئے, کیونکہ ڈاکٹر تو نعمت ہے, وہ جو میرا علاج کرنے آ رہا ہے, جو مجھے دوا دینے کے لیے آ رہا ہے, تو وہ نہ آئے اور اس کا نہ آنا نعمت ہے, حالانکہ ڈاکٹر کا آنا نعمت ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ عاد میں اور سمود میں کتنے انبیاء ہیں ان کی لسٹ بتائیں. تو تمہارا موضوع نہیں ہے نا کہ کتنے آئے ہیں کتنے نہیں آئے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن کریم کے اندر سورہ شعراء میں خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کی طرف یہ رسول بھیجا, سمود کی طرف یہ رسول بھیجا, مدین کی طرف یہ رسول بھیجا, لوط کی طرف یہ رسول بھیجا, نوح کی طرف یہ رسول بھیجا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انہوں نے وکذب المرسلین, انہوں نے رسولوں کا انکار کیا, کیونکہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. تو کہتے ہیں جی نتیجہ پہلے دلیل بعد میں, تو مطلب مسئلہ پیدا ہوگا تو اس کا علاج ہوگا نا. جب مسئلہ ہی نہیں ہوگا تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ وہی ڈاکٹر والی مثال ہے نا کہ آپ بیمار ہوں گے تبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. یعنی جو وجہ ہے وہ پہلے پیدا ہوگی, جو کاز ہے وہ پہلے پیدا ہوگا, تب اس کو دور کرنے کے لیے آپ جائیں گے. لیکن یہ تمام باتیں اپنی جگہ کے اوپر. میرا تو ان سے ایک ہی یہ سوال ہے, اور جو میرا ریبٹل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا, جو ہماری بات چیت ہوئی تھی, جو ہم متفق ہوئے تھے, وہ یہ تھا کہ ہم قرآن مجید کے بنیاد پر بات کریں گے. میں نے آپ کو بہت سی آیات پیش کی ہیں, آپ نے ایک بھی آیت پیش نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی پہلے ٹرم کے اندر ہی آپ مناظرت جو ہے نا وہ بالکل ہار چکے ہیں. آپ نے ایک بھی آیت پیش نہیں کی کہ اب ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے. جی شکریہ. جی جزاک اللہ. جی قاضی صاحب آپ دیکھیں, میں بتا دینا چاہتا ہوں, انصر رضا صاحب شاید بھول رہے ہیں کہ انصر رضا صاحب, میں نے آپ کے دعوے کا رد پیش کیا ہے. اس دعوے کے اوپر عقلی اور علمی اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں, میں نے ان کے سامنے رکھا, 6 آپ کے سامنے لوپ ہولز رکھے. ٹھیک ہے جی, آپ آیات چاہتے ہیں, آیات بھی آپ کو دے دیتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن پہلے جو منطقی نقطے میں نے اٹھائے ہیں, علمی اور منطقی نقطے, ان کے میرا خیال ہے آپ کے پاس جوابات نہیں ہیں. آپ کے پاس پھر یہی ہے کہ 40 آیات کی فہرست آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ ہر دفعہ وہی دہرا دیں گے کہ وہ والی آیت دیکھ لو, یہ والی آیت دیکھ لو. اس سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوگی. آپ نے صرف آیات پیش نہیں کرنی ہوتی, آپ نے آیات سے اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہوتا ہے, اور پہلے مقدمہ رکھنا ہوتا ہے. انصر رضا صاحب میوٹ کیجیے گا, میں بات کر رہا ہوں. اب آپ نے عاد اور سمود کی جو بات کی ہے, آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اندر نبی بھیجے. ایک نبی کیا, حضرت جو مطلب عاد, قوم عاد ہے, اس میں بھی ایک ہی نبی آیا. اس کے بعد پوری کی پوری امت تباہ کر دی گئی. سمود کے اندر بھی یہی ہوا, قوم سمود کے اندر بھی یہی ہوا, قوم لوط کے اندر بھی یہی ہوا, قوم نوح کے اندر بھی یہی ہوا. پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی. کون سے نبی جاری ہوئے؟
آپ نے کہا جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے نبی لازم آتا ہے. منطقی طور پہ میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں اس کے اوپر. مجھے بتائیں آپ نے عاد اور سمود کا ذکر کیا اپنی بات میں یا نہیں کیا؟ اگر آپ نے کیا ہے اور آپ نے سورہ ہود پڑھی ہوئی ہے, سورہ نوح پڑھی ہوئی ہے, سورہ ابراہیم پڑھی ہوئی ہے, سورہ قصص پڑھی ہوئی ہے, تو آپ بتائیں مجھے وہاں پر کہیں پر ایک جگہ پر ہو کہ قوم عاد کے اندر ہم نے ایک اور نبی بھیج دیا؟ ایسی کوئی بات نہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ کائنڈلی ذرا ان باتوں کو ضرور ایڈریس کیجیے گا اپنی باری میں. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ جو میرے سے مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی کر لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ نبوت اللہ کی مرضی سے ملتی ہے. یار یہ میوٹ کیجیے گا شاہد صاحب کو. میں نے یہ بات کی کہ نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے, خاص انعام ہے, اس سے یہ ملتی ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کہ اس کے اوپر آیت آپ کو چاہیے, میں آپ کو آیت پیش کر دیتا ہوں, کوئی ایسا ایشو نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبوت انسانی ضرورت نہیں. مرحلہ اول, نبوت نہ مطالبے پہ آتی ہے نہ حالات سے, صرف اللہ کے انتخاب سے آتی ہے. پڑھیے سورہ الانعام کی آیت 124, 6 کی 124, 22 کی 75, 28 کی 68, 3 کی 179. بالکل اسی طریقے سے. میں آیت نہیں پڑھوں گا, نمبر دوں گا آپ کو, آپ پڑھ لیجئے گا. ایک آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے. آپ کا پورا مقدمہ اس ایک آیت کے اوپر ختم ہے, ایک آیت کے اوپر ختم ہے. آپ کہتے ہیں ضرورت, اللہ کی مشیت کو لوگوں کے اعمال سے ضرورت بنا کے انسٹیگیٹ یا انٹیمیڈیٹ یا اس کو انیشیٹ کروانا قرآن کے اصول کے خلاف ہے انصر رضا صاحب. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, یہ میں پہلے پیش کر چکا. آپ نے کہا ایک بھی آیت پیش نہیں کی, تو وہ بھی آپ نے میرا خیال ہے کہ مبالغہ سے کام لیا. میں نے یہ آیت پہلے بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے جی. اب اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. مرحلہ دوم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت افاقی ہے. کیسے؟ ایسا دعویٰ دکھائیے, انی رسول اللہ علیکم جمیعا 7 کی 158, وما ارسلناک الا کافۃ للناس 34 کی 28, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین 21 کی 107. دکھائیں, ایسی کتاب دکھائیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 1, 25 کی 1, لیکون للعالمین نذیرا, پورے عالمین کے لیے نذیر بنا دیا کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن اللہ کا, دیکھیں اللہ کی مشیت ہے نا, تو اللہ کا فیصلہ ہے. میں آپ کے دعوے کے برابر میں اگر یہ بات کروں کہ اللہ نبی بھیجتا تھا, اس کا فیصلہ تھا. اللہ نے نبی بھیجنے بند کر دیے, یہ بھی اس کا فیصلہ ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. جیسے کہ میں بیان کر چکا, اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ 6:124. اللہ نے ہی آیت نازل کر دی قرآن مجید میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین تمام تر نظام نبوت سے جو لینا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقصد وہ پورا کر دیا. پھر آپ کو یہ پتا ہوگا, ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین 33 کی 40, 5 کی 3 پیش کر دیا آپ کو. مرحلہ چہارم, رسول اللہ کا منصبی دائرہ بلاغ نہ کہ مستقل تقرری انبیاء ہے. کیسے؟ 5 کی 99 میں اللہ فرماتا ہے ما علی الرسول الا البلاغ, کہ میرے رسول کے ذمے کچھ اور ہے ہی نہیں بلکہ بلاغ ہے. انا علیک الا البلاغ 42 کی 48. ٹھیک ہے. فانما علیک البلاغ المبین 16 کی 82. یہ بھی آپ کو میں نے ادھر پیش کر دی. مرحلہ پنجم, ہدایت کسی نبی کے محتاج نہیں ہوتی, ہدایت اللہ دیتا ہے. انک لا تہدی من احببتا انک لا تہدی من احببتا 28 کی 56. اللہ کہتا ہے آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں گے نہیں ملے گی, میں دوں گا ہدایت. لیس علیک ہداہم 22 کی 272. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ 10 کی 99 بھی اس پر. ہدایت کے لیے نبی کا مقدمہ جو آپ نے پیش کیا ہے, آپ کا مقدمہ ساکت ہو گیا. مرحلہ ششم, رسول کے بعد انذار کا ذریعہ باقی رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیسے ہے؟ 6 کی 19 پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ بھی اس سے ڈرائیں اور جس تک یہ پہنچے. کیا فرمایا اللہ نے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. ٹھیک ہے, آپ بھی اس سے انذار کریں اور جس تک یہ پہنچے. اب قرآن پہنچانا ہے,
اس کے لیے آگے آنے والے مرحلے میں بتا دوں گا کس نے پہنچانا ہے. فذکر بالقرآن، ٹھیک ہے، 50 کی 45، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، 36 کی 69، مرحلہ ہفتم، قرآن کامل، محفوظ اور کافی ہے. اصول، نامکمل شے کو نبی نہیں چاہیے، مکمل کو چاہیے، نامکمل شے کو نبی چاہیے ہوتا ہے، مکمل شے کو نہیں. آیات کیا ہے؟ 16 کی 89، تبیان لکل شیء، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے بنا دیا ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، 6 کی 38. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے اس کو صرف مکمل نہیں کر دیا، ہر شے کا اس میں علم نہیں رکھ دیا جو چاہیے انسان کو دین سے ریلیٹڈ، بلکہ انا لہو لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، ہم نے محفوظ بھی کر دیا. 15 کی 9، ٹھیک ہے جی. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر تحریف بھی نہیں ہو سکے گی، کوئی باطل اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. 41 کی 42، لا یاتیہ الباطل، نئی وحی کا دروازہ. قرآن عام فہم ہے، نبی شرط نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِاللِّسَانِكَ، 54 کی 17، 19 کی 97، مرحلہ نہم، امت، علماء اور مشائخ کتاب کے وارث بنا دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب براہ راست امت کو وراثت میں دی گئی. اب ہدایت اور تبلیغ کا منصب انہی کے سپرد ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی، یہ دے دی گئی، وارث بنا دیا گیا. سورہ فاتر 35 کی 32 پڑھیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس کی آیات اور کنت خیر امت اخرجت للناس، 3 کی 110، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت کہا گیا؟ جواب دیجیے گا. ولا تکم منکم امت یدعون الی الخیر، 3 کی 104، کہ تمہیں ضرور ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، پرہیزگاری کا حکم دے اور برائی سے روکے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں پتا پوچھو علم والوں سے. 1643، ٹھیک ہے جی. پھر 35 کی 28، نئی وحی کی ضرورت ختم، نئے نبی کا تصور ختم، تبلیغ، تعلیم، اصلاح، علماء اور مشائخ کی ذمہ داری. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ورثہ موجود ہیں جو کہ ہر طرح کی تحریف کو پکڑ لیتے ہیں. مرلہ دہم، بگاڑ پر نیا نبی نہیں آتا، امت ہی بدل دیتا ہے اللہ. کیسے؟ آپ پڑھیں 47 کی 38 پڑھیں، سورہ محمد کی آخری آیت پڑھیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو پھر کیا ہوگا؟ یستبدل قومن غیرکم، تو ہم بدل دیں گے تمہیں کسی اور قوم سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں یہاں پر ہے. مرحلہ 11، ترک قرآن پر ملامت، نبوت نہیں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت والے دن ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. وہاں پر رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ یا اللہ پاک انہوں نے اس لیے یہ گمراہ ہو گئے تھے کیونکہ ان کے پاس نبی نہیں بھیجا گیا تھا، یا نبیوں کی انہوں نے کہا جی قرآن کو. قیامت والے دن رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری امت نے. تو اس کا مطلب ہے اسی کو جس کو بنا کے گئے تھے اپنا وارث، قرآن کو. پھر اللہ فرماتا ہے، فرقوں کا آپ نے بات کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور کتنی باتیں آپ کو اس میں بتاؤں. تو نبی نے کتاب دی، ہدایت محفوظ ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی شے نہیں شامل ہو سکتی، اور یہ پورے عالمین کے لیے نذیر ہے، ڈرانے والی ہے. جزاک اللہ، شکریہ. جی جی انصر بھائی. پھر وہی بات ہوئی ہے کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ضروریات نبوت کیا ہیں، ان میں سے کسی کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور یہ نہیں بتایا کہ وہ تمام باتیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کو بھیجا کرتا تھا، وہ ضروریات، وہ حالات و واقعات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئے. عاد و سمود کی بات کر کے، حالانکہ ان میں نے وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء بھیجے ہیں. ان برائیوں کی وجہ سے قوم لوط میں جو برائیاں تھیں، خاص طور پہ جو ہم جنس پرستی کی ہے، وہ تو آج مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. اس کے میرے پاس شواہد بھی موجود ہیں جو خود ان کے اپنے لوگوں کے اعترافات ہیں. تو اس وقت تو ایک قوم کے اندر تھا اور آج تو ان کے سب کے اندر ہے یہ. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، تو آج کیوں نہیں بھیجے گا؟ لیکن انہوں نے ایک بھی ذرا سا بھی اس کو ٹچ نہیں کیا
کہ ہم اس وقت بالکل جو ہے وہ پاک صاف ہیں، ہمارے اندر کوئی ناپ تول کی کمی نہیں ہو رہی، ہمارے اندر فرقہ واریت نہیں ہو رہی، اور جو چند آیات پڑھی ہیں وہ بھی مکمل نہیں پڑھی. مثلا وہ جو سورہ فاطر کی آیت پڑھی ہے ثم اورثنا الکتاب الذین، تو ثم اورثنا الکتاب الذی صرف یہ کہہ دیا. بھائی پوری آیت تو پڑھو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پوری آیت پڑھتے نا. یہ آپ نے کتنی بددیانتی سے کام لیا ہے کہ آپ نے الذین کو بھی پورا نہیں پڑھا. ریکارڈنگ موجود ہے، آپ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذی، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گویا وہ الذی جو ہے وہ کتاب کی طرف جا رہی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. یہ دیکھیں، یہ ہے استفینا، ہم نے چنا. تو نبی ہوتا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ان کو وارثان کتاب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس طرح کی آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں. جب آپ کہتے ہیں جی کہ ہدایت نبی کی محتاج نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے انکا لتہدی الی صراط مستقیم، آپ دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت. آپ کہتے ہیں نبی دیتا ہی نہیں ہے ہدایت. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ انبیاء کا ذکر کر کے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو ایسے امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے تھے. آپ کہتے ہیں ہدایت نبی کی محتاج نہیں ہے. اگر ہدایت نبی کی محتاج نہیں ہے تو پھر نبی بھیجتا کیوں اللہ تعالیٰ؟ یہی تو کفار نے کہا تھا بنی اسرائیل کی جو آخری آیات ہیں 92 93 94 وغیرہ، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہم آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ ہم اس کو پڑھ لیں. آپ کتاب نازل کر دیں، ہم اس کو خود ہی پڑھ لیں گے. حالانکہ رسول کا یہ کام ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 بتائی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ اس سے پہلے مومنین بھی ضلال مبین میں تھے. تو جب مومنین ضلال مبین میں ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے جو تلاوت آیات کرتا ہے، جو تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. آپ نے وہ جو سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت ہے وہ بھی پوری نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، صرف اتنا کہہ دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، خود ہی پکڑ لیں گے. وہ کوئی ان کو پکڑوانے والا نہیں ہوگا کہ وہ آ کے ان کو بتائے گا. فرمایا ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ مت ہو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب کہ تم دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، پس اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فاصبحتم بنعمت اخوانا، اور تمہیں اپنی نعمت سے بھائی بھائی بنا دیا. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. فانقذکم منہا، پس اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب مجھے یہ بتائیں یہ سارے کام کیسے ہوئے تھے؟ یہ جو خدا نے کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ کیسے پکڑا؟ کس نے ان کو وہ رسی جو تھی اللہ کی حبل اللہ جو ہے وہ پکڑائی ہے؟ اور یہ کیسے ہوا کہ وہ تو دشمن تھے؟ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، پس تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. الفت کیسے آئی لوگوں کے دلوں میں؟ کس نے پیدا کی وہ؟ فاصبحتم بنعمت اخوانا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بھائی بھائی بنایا؟ کس کے ذریعے بنایا؟ رسول کے ذریعے بنایا، ظاہر ہے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. فانقذکم منہا، پس اس نے تم کو اس سے بچا لیا. کیسے بچایا؟ ایک رسول کے ذریعے بچایا نا. اور فرمایا کذالک، اس طرح یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کتاب بھیج دیتا بس، اور اس کو پڑھ کے سارے لوگ ہدایت پا جاتے. یہ سارے کام جو خدا نے بتائے ہیں کہ دشمنی ختم کر دیتا ہے، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں الفت ڈال دیتا ہے، ان کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے، وہ آگ کے گڑھے کے کنارے سے ان کو بچا کر پیچھے لے آتا ہے، وہ کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک پریسیڈنس ہمارے پاس موجود ہے نا. اب یہ سارے کام، یہ ساری حالتیں اس وقت موجود ہیں. آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، آپ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کی جان مال اور آبرو کو لوٹ رہے ہیں. کوئی محبت نہیں ہے، بھائی بھائی نہیں ہیں آپس میں، بلکہ سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں.
और आग के गड्ढे के किनारे पर खड़े हैं, नस्लों की नस्लें तबाह हो रही हैं, कैसे बचाएगा अल्लाह ताला? तो ये अल्लाह ताला ने बताया ना कि जैसे पहले बचाया था वैसे ही अब बचाएगा। जैसे एक रसूल के ज़रिए बचाया था, ये सारे काम भी अब रसूल के ज़रिए ही होंगे। और फिर फरमाया सूरह आल इमरान की आयत नंबर 180 में, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैह, अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि मोमिनों को सालत पे छोड़ दे, हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन तय्यब, यहाँ तक कि खबीस और तय्यब में तमीज़ ना कर दे। अब ये खबीस और तय्यब में तमीज़ कहाँ हो रही, किसके ज़रिए हो रही है, या सॉरी किसके दरमियान हो रही है? वो हो रही है मोमिनीन के दरमियान। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा मोमिनीन को जब तक कि मैं खबीस और तय्यब में तमीज़ ना कर दूँ। वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि तुमको गैब पर मुतला कर दे। यानी अल्लाह ताला ने तुम सबको नहीं बताना कि कौन है खबीस और कौन है तय्यब। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला क्या करता है, यजतबी, वो चुनेगा या चुनता है या चुनेगा, यजतबी मिन रसूलिही मन यशा, अपने रसूलों में से जिसको चाहे, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, पस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। अब देखें बात किसकी हो रही थी, मोमिनीन की, और आगे उनको कहा जा रहा है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, और पस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अज़ीम, और अगर तुम ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए अजर अज़ीम। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला मोमिनीन की बात कर रहा है ना, कि जब खबीस भी कहेगा मैं मोमिन हूँ, जब तय्यब भी कहेगा कि मैं मोमिन हूँ, तो कैसे पता लगेगा? आप तो एक दूसरे को कह रहे हैं कि फ़लाँ खबीस है, फ़लाँ तय्यब है, फ़लाँ बिदती है, फ़लाँ मुशरिक है, फ़लाँ गुस्ताख है, फ़लाँ शिया है, फ़लाँ सुन्नी है, फ़लाँ हदीस को मानता है, फ़लाँ हदीस को नहीं मानता। तो ये सारी बातें पैदा हो चुकी हैं, और इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने एक रसूल को मबूस किया ताकि वो खबीस और तय्यब के दरमियान तमीज़ कर दे। ये ज़रूरत होती है उस वक़्त जब मोमिनीन के दरमियान भी खबीस और तय्यब जो है वो पैदा हो जाए और एक दूसरे को करें। तो अल्लाह ताला किसी को नहीं बताता, तो खुदा ने साफ साफ बता दिया कि वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब, क्योंकि ईमान का तल्लुक़ गैब से है। किसी के मोमिन या गैर मोमिन होने का फ़ैसला इंसान नहीं कर सकते। अगर इंसान कर सकते होते तो अल्लाह ताला इस आयत में ये टुकड़ा ना शामिल करता कि वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब, कि अल्लाह ताला तुम्हें गैब पर इत्तला नहीं करेगा। तो ये आपने तो एक भी बात नहीं बताई जो मैंने आपको बताया था। आपने किसी एक आयत का भी ये नहीं कहा कि तुम्हारा इस आयत से ये मतलब है। मैंने जब कहा था कि मैं कुरान करीम से पेश करूँगा तो आपका फ़र्ज़ था कि आप मुझसे कहते हैं कि वो तमाम आयत मुझे भेज दो, मैं भेज देता आपको, इसलिए कि मुझे तो पर्चा लीक होने का कोई डर नहीं है। आप वहाँ से उसको देखते, उसको रिबर्ट करते। अभी भी अगर आप ये चाहते हैं, जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि मैं इतनी आयत को कैसे देखूं, ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट मंडे को फिर आ जाते हैं या उससे अगले मंडे को आ जाते हैं। आप 2 हफ्ते का टाइम ले लें, मैं आपको ये सारी आयत जिसमें लिखा है कि अंबिया कब आते हैं और क्या करने आते हैं वो मैं सारी आपको भेज देता हूँ। ठीक है, आप अच्छी तरह उसको स्टडी कर लें और एक एक आयत का रिबटल करें, क्योंकि मैंने कुरान करीम से पेश करना है और किया है मैंने, और मैं भी आपको कुरान करीम से ही चाहूँगा कि आप उसे साबित करें। लेकिन बाकी ये अकली और इल्मी लूप होल जो हैं वो तो जैसे आपके हैं वो सब ने देख ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पे अकली और इल्मी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कुरान करीम की बात हो रही है। बातें आपने बहुत सी की हैं, मैं जैसे मैंने कहा ना कि एक एक आयत, एक एक नुक्ते का जो है ना आपके, उसमें मैं रिबटल कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरे की अकल और इल्म के ऊपर बहस करने नहीं आए। हम तो इस बात पर गुफ्तगू करने आए हैं कि कुरान करीम ये ज़रूरियात पेश करता है, वो ज़रूरियात इस वक्त मुसलमानों में ख़ास तौर पर और आम लोगों में आम तौर पर पाई जाती हैं। आप मुझे इतना बता दें, क्योंकि मैंने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आप ये कह दें, तो आपने कहा जी कि आप बताएंगे, तो मैं कहूँगा नहीं, आप ये साबित कर दें कि वो तमाम जो ज़रूरियात मैंने बताई हैं वो इस वक्त मुसलमानों में नहीं पाई जाती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं तो दलाइल के तौर के ऊपर वो आपके लोगों के सारे वो बता सकता हूँ। तो एक दफ़ा फिर मेरी आपको ये ऑफ़र है कि मैं आपको ये सारी की सारी आयत भेज देता हूँ, आप 2 हफ्ते का टाइम ले लें, आराम से उसको स्टडी कर लें, और उसके बाद आके फिर मुझे बता दें कि जो तुमने जो यहाँ से नतीजा अख़ज़ किया है वो बिल्कुल गलत है, हमारे दरमियान इनमें से एक भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो ये बेहतर तरीका है। शुक्रिया जी जी, देखिए अंसर रज़ा साहब, बात बड़ी बहुत बहुत अच्छा मफहूम।
اچھا ایک منٹ میوٹ کر لینا آپ, میری باری چل رہی. جی جزاک اللہ, شکریہ. دیکھیں انصر رضا صاحب, میں نے صرف اور صرف اپنی لاسٹ باری کے اندر آپ کو آپ ہی میڈیسن ٹیسٹ کروائی ہے. 77 آیات میں نے آپ کو کوٹ کر دی, میں اور بھی کوٹ کر دیتا ہوں. میں نے آپ سے صرف ایک دلیل مانگی ہے, میں نے تو بیس پہ آپ کی اٹیک کیا ہے. آپ کی بیس کیا ہے کہ ضرورت ہے تو نبی لازم آئے گا. آپ آیات پیش کر رہے ہیں کہ جب اللہ چاہے گا, میں یشاء والی آیت پیش کر رہے ہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ تو میرا مقدمہ ثابت کر رہے ہیں. اپنا مقدمہ ثابت آپ کہاں کر رہے ہیں, آپ تو میرا مقدمہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی جب ضرورت ہوتی ہے تب نبی نہیں آتا, جب اللہ چاہتا ہے تب نبی آتا ہے. یہی تو میں بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر آپ نے ایک بھی کاؤنٹر ریبٹل مجھے نہیں دیا, ایک بھی نہیں دیا. اور دوسرا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے آیات پڑھی, استدلال نہیں. آپ نے کتنی کمپلیٹ آیات پڑھی ہیں؟ کچھ آیات کا تو آپ نے ذکر کیا, صرف ذکر کیا آپ نے آیت پڑھی نہیں پوری. وہی الزام آپ میرے پہ دھر رہے ہیں. ریکارڈنگ نکال لیجیے گا جناب. اور جب میں نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا تک پڑھی ہے میں نے آیت, ٹھیک ہے جناب. اور آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کہہ دیا ہے کہ کون پکڑائے گا رسی ان کو. بھائی ظاہر سی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو ہمیں پہنچایا کیسے؟ آپ نے خود سورہ جمعہ کی آیت پیش کر دی ہے جس کے اندر یتلوہم کہ وہ آیت کی تلاوت کرتا ہے, پاک کرتا ہے, کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے. اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے, من قبل فی ضلال مبین. اس سے پہلے وہ تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے. سورہ جمعہ کی جو آیت نمبر 2 آپ نے پڑھی ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی آیت ہے کہ رسول اللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. اس سے پہلے وہ, یعنی کہ رسول اللہ سے پہلے, ان کے بعث سے پہلے, ان کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ ضلال مبین میں تھے. اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے رسول کو امیوں میں بھیجا اور وہ ان پہ تلاوت کرتا ہے, آیات کی تلاوت کرتا ہے. یہی ہوتا ہے وحی کا طریقہ. وہی آپ اللہ کے رسول نے ریسیو کی, اس کو تلاوت کیا, لوگوں تک اس چیز کو ایسے پہنچایا. تزکیہ کیسے کیا؟ تزکیہ اس طرح سے کیا کہ وہ نظام دیا جس سے تزکیہ ہو سکے. کیسے تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟ انسان کے نفس کا تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟ انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے صلاۃ سے. نظام نہیں دیا رسول اللہ نے, صلاۃ نہیں سکھائی ہمیں, سکھا دی. اس کے بعد کیا؟ مال کو کیسے پاک کرنا ہے؟ تزکیہ, زکوٰۃ دو. یہ وہی چیزیں ہیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد ھدی للمتقین کی نشانیوں میں ہے کہ صلاۃ قائم کرتے ہیں, جو مال دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بیسک چیز رسول اللہ نے دی. کتاب اور حکمت کا علم رسول اللہ نے ہمیں دیا. اس سے پہلے تمام کے تمام جو تھے وہ گمراہی میں تھے, کھلی گمراہی میں تھے. سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی ضرورت ہے؟ یہ ہے اصل سوال کہ امت محمدیہ میں اب آپ کہہ رہے ہیں ایک رسول کو مبعوث کیا. وہ کون ہے ایک رسول؟ اس کا نام تو لیں, ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر بھی. پھر آپ نے کافی تبصرہ کیا سورہ آل عمران کی آیت کے اوپر, لیکن آپ نے سیاق و سباق کو مد نظر ہی رکھا. اس سے اگلی آیت میں آپ کو کوٹ کر گیا ہوں. میں نے آپ کو کیا پیش کی آیت؟ میں نے آپ کو پیش کی ہے, اس کا حل آگے ہے کہ جب رسول آیا اس نے آ کے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کروایا. اس سے کیا ہوا؟ اللہ کی نعمت ہم تک پہنچی, اللہ کی نعمت پہنچی. لوگ آپس میں پھٹے ہوئے تھے, لوگ لڑ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, ان کے اندر محبت ڈال دی گئی. کس چیز سے؟ اللہ کی آیات سے, اللہ کے رسول کی موجودگی سے ان میں محبت ہو گئی. سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں کہ مومنو تم ایک دوسرے کے بھائی ہو, ہمیں بھائی بنا دیا ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کا دائمی حل بھی دیا نا, وہ آپ نے نہیں پڑھا. وہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ وہ پڑھے نا. 104 آیت, اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اولئک هم المفلحون. اور لازم چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو, یہ نہیں کہ تم میں ایک نبی ہو, یہ تو نہیں بتایا. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی یہاں پہ. اب زبردستی تو نہیں نہ کرنا کسی کو, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر ہی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, اللہ تعالیٰ نے رشد کو اور غی کو جو ہے وہ فرقان کے ذریعے الگ الگ کر دیا. اب اگر انسان خود نہ کچھ کرے, سستی میں بیٹھا رہے کہ مجھے آ کے نبی جو ہے وہ اٹھا کے کشتی نوح میں ڈالے گا اور مجھے لے کے جائے گا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جبر کرنا کام ہے کیا نبی کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا میں نے ابھی بیان کیا. اللہ نے کہا وہ محفوظ ہے, دین مکمل ہے. نہ صرف محفوظ ہے بلکہ اس کے اندر کوئی چیز نہ سامنے سے نہ پیچھے سے داخل ہی نہیں ہو سکتی, تحریف مانوی ہو ہی نہیں سکتی.
فار ایگزامپل میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا, اور یہ جواب آپ نے لازم دینا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے, سورہ فتح کی آیت لکھے اور کہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس وحی الہی میں میرا نام محمد الرسول رکھا گیا, کیا آپ اس کو پکڑ نہیں لیں گے کہ بھئی یہ تو محمد الرسول اللہ, جہاں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ نکلتا ہے, یہ تو وہ والی آیت ہے, اس میں تم کہاں سے آ گئے ہو بھائی؟ آپ نہیں پکڑیں گے اس کو. اس کا جواب دینا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اگر اس کے اندر وہ کہے کہ محمد میں ہوں, اور اگر یہ کہے کہ رسول بھی میں ہوں یہاں پر, آپ پکڑ نہیں لیں گے اس کو, تحریف کو؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں, نہیں پکڑیں گے اس کو کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو. یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور ان پیشن گوئیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو تورات اور انجیل میں ہے. تم اپنے آپ کو یہاں پہ داخل کیسے کر رہے ہو؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. لیظہرہ, یہ ہو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے تاکہ غالب کر دے. کون غالب کرے؟ اللہ غالب کرے. لیظہرہ کی ضمیر اللہ کی طرف ہے جس نے مبعوث کیا اپنے رسول کو بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ وہ والا دین ہے, دین قیم قیامت تک کے لیے. اس کے اندر بات کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی قرآن کی آیت دیں کہ جہاں پر یہ بشارت ہو کہ نبی آئے گا تمہارے پاس, تم نے اس کی پیروی کرنی ہے, یا رسول اللہ کا کوئی فرمان دے دیں, کہیں پر بھی نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس ملتا ہے. تو آپ کا مقدمہ بیسس کے اوپر, عقلی اور منطقی نتیجوں کے اوپر پورا نہیں اترتا. میں نے اتنی ساری لاجیکل فیلسیز آپ کے سامنے رکھی ہیں, آپ نے ایک کو بھی ایڈریس نہیں کیا. وہ ڈیبیٹ کی مین لاجیکل فیلسیز تھیں جو آپ کے دعوے کے اوپر تھیں. 6 فیلسیز میں نے پیش کی. میرا مقدمہ ایک آیت سے حل ہوتا ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے بہتر کہ وہ اپنے رسولوں کو کہاں پر بھیجے گا. یہ اللہ کو پتا ہے. آپ کہتے ہیں ضرورت موجود ہے, لوگ فرقوں میں بٹے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں, لوگ وہ کر رہے ہیں, نبی کی ضرورت ہے. نبی کی نہیں, اقامت دین کی ضرورت ہے, دین کی طرف واپسی کی ضرورت ہے, قرآن کو تھامنے کی ضرورت ہے, قرآن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کہیں گے قرآن کون سکھائے گا؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ میں آسان بنا دیا گیا ہوں لوگوں کے سمجھنے کے لیے. تو ابھی تو آپ دیکھیں ہمارا یہ مناظرہ اور اس کا پچھلا مناظرہ, آپ کہتے ہیں اونلی قرآن سے کرو, ادھر سے ادھر مت جاؤ. حالانکہ آپ روحانی خزائن بھی پیش کر سکتے ہیں. آپ کے مطابق تو نبی آیا نا, اس نے آپ کو دین کا فہم دیا, 83 کتابیں لکھی, کیوں نہیں پیش کرنے دیتے؟ کرنے دیں. احادیث کے ذخائر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کے. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے صحیح بخاری, جس کے بارے میں آپ کے اکابرین کہتے ہیں اصل کتاب بعد کتاب اللہ ہے, آپ کہتے ہیں میں حوالہ پیش نہیں کرنے دوں گا. تو نبی کی ضرورت تو آپ نے ختم کی ہوئی ہے میرے بھائی. نبی تو آپ کے لیے ہر چیز چھوڑ کے گئے ہیں. سنت بھی ہے, ان کے طریقے بھی ہیں, علماء بھی ہیں, طریقہ سمجھنے کا بھی میں نے قرآن کی آیات سے ثابت کیا آپ کو. تو آپ صرف اور صرف اعتراض کر رہے ہیں, حالانکہ دعویٰ آپ کا ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے. آپ فوراً ابھی جو ہے وہ اب سائل بن گئے ہیں. کیوں سائل بن رہے ہیں؟ سائل تو میں ہوں, آپ نے کیا ہوا دعویٰ. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہے نا وہ پڑھ کے سناتا ہوں. مجھے بتائیں اس امت کے لیے اس کے بعد اس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جواب آپ نے مجھے دینا ہے. یہ لیں جی, سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 54. اے ایمان والو, جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ جلد ایک ایسی قوم لے آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. مومنوں پر نرم ہوں گے, کافروں پر سخت ہوں گے, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, وہ اسے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے, وہ اسے عطا فرماتا ہے جسے اللہ یؤتیہ من یشاء, جسے چاہتا ہے اسے فرماتا ہے, اس پہ عطا کرتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں ہی, بے شک تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ ہر حال میں جھکنے والے ہیں. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنیے گا, 5 کی 56, اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. بھئی یہاں پر تو مومنوں کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اب نبی نہیں آنا, اب تم جماعت نے آگے بڑھنا ہے, تمہارے میں لازم جماعت ہونی چاہیے, فلاح پانے والے ہی وہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ مقدمہ دے رہا ہے بھئی ہمیں قرآن سے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ضرورت ہونی چاہیے. مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ نے کہا بگاڑ ہے, مجھے ایک بات بتائیں, ورلڈ وار 1 ہوئی, کتنے لوگ مرے؟ ورلڈ وار 2 ہوئی, کتنے لوگ مرے؟
فتنہ تتار آیا، کتنے لوگ مرے، مسلمانوں کے اندر اختلافات ہوئے حضرت علی کے بعد، کتنے لوگوں کی جان گئی، کوئی نبی آیا؟ جی قاضی دے تو صاحب صحیح ٹائم فنش ہو، تاریخی مثال تو دے کوئی ایک، میں پھر مانوں۔ جزاک اللہ جی، شکریہ۔ قرآن سے مناظرہ ہے کاظمی صاحب، طریق سے نہیں ہے۔ جی انصر صاحب آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے۔ ہاں جی، نویس صاحب پھر آپ مناظرہ کر لیں اگر آپ ان کو بتائیں گے کہ تاریخ سے ہے کہ قرآن سے۔ نہیں آپ نہیں پھر آپ نے جملہ ابھی تو کیوں آپ کہا؟ علماء کے اعترافات پیش کرنے والے تھے، وہ قرآن میں ہے کہیں پہ لکھا ہوا؟ میں ابھی نویس صاحب آپ سے کے بات دعوے کر کا رہا ہوں۔ حصہ ہے کہ آپ علماء کے اعتراف پیش کریں گے، بھائی میرے میں علماء کے اعتراف آپ مجھے پیش کریں گے، وہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں؟ بھائی میں ابھی نویس میں نے صاحب سے بات ہلکا کر سا رہا ہوں۔ صرف اگزامپل دی ہے۔ وہ میرے سے بات کر رہے ہیں یار۔ آپ خام جی جی خواہی انصر۔ اپنی باری آپ کی مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ خام خواہی شور مچا رہے ہیں۔ میں نویس صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ میرا مناظرہ ہو رہا ہے کاظمی صاحب کے ساتھ، آپ کا نہیں ہو رہا۔ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ تاریخ سے نہیں ہو رہا، قرآن سے ہو رہا۔ مجھے پتہ ہے کہ کس سے ہو رہا ہے نا، آپ کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جی جی اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ باقی بات یہ ہے کہ میں آپ کے علماء کے تو میں نے بھی پیش ہی نہیں کیے، میں تو یہ کہا ہے کہ دعویٰ میرا قرآن سے ہے، اور آپ نے میرے دعوے کی ایک بھی آیت پیش نہیں کی کہ وہ ضروریات جو اس وقت میں نے بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں میں خاص طور پر اور جو عام لوگ ہیں ان میں عام طور پر یہ باتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ بھی کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ جو باتیں تھیں وہ ہمارے اندر اس وقت موجود نہیں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتا تھا۔ اور آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا کہ جو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے سورہ فاتر کی آیت پوری نہیں پڑھی۔ آپ نے آیت پیش کی تھی نا، لیکن اس میں آپ نے آدھی سے بھی کم آیت پڑھی ہے۔ ثم اور اس نے کتاب الذی پڑھ کے آپ نے ختم کر دیا۔ وہ کیوں آپ نے اتنا کام کیا کہ آپ نے، میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن صرف میں یہ کہوں گا کہ آپ نے وہ کیوں کیا، اس کا جواب دیجیے گا، اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ سورہ فاتر کی آیت آپ نے ثم اور اس نے کتاب الذی کیوں کہا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم اپنے بندوں میں سے چنیں گے، یہ ہوتے ہیں رسول، کہ جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ اس لیے کہ چننے والا وہی ہوتا ہے جو رسول ہوتا ہے، یعنی خدا چنتا ہے، جس کو چنا جاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے بعد اس کتاب کے وارثان ہم ان کو بنائیں گے جن کو ہم اپنے بندوں میں سے چن لیں گے۔ جو اپنی طرف سے اٹھ کے کام کرے وہ چنا ہوا نہیں ہوتا، نہ وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نہیں چنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ کہا کہ جی جو کرنا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے، نبی نے آ کر نہیں کرنا کہ آ کے ہمیں کشتی نو میں بٹھائے۔ تو بھائی وہ پھر پہلے بھی تو ایسے ہونا چاہیے تھا نا۔ میں تو بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتاب بھیج دیتا تو کسی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ نبی آیا وہ ان کو لے کر کشتیوں میں بٹھائے۔ جب پہلے کتاب کے ساتھ انبیاء آئے ہیں، جب پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین لیحکم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کتاب بھیج دیتا اور ان کو وہ کہتا کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کتاب کو پڑھیں اور ہدایت پا جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قرآن کریم میں 3 دفعہ نازل کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بتایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ سورہ بقرہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، 130 نمبر آیت ہے، فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اگر رسول کے بغیر یہ کام ہو سکتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ان کے اندر ایک رسول مبعوث کر جو یہ سارے کام کرے؟ وہ کہتا اللہ تعالیٰ کتاب دے دے، خود ہی پڑھ کے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ پھر اسی صورت میں 152 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر تلاوت آیات کرتا ہے، وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور وہ تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے کس پر احسان کیا ہے؟ مومنین پر۔ پہلے کہا تھا سورہ جمعہ میں کہ هو الذی بعث فی الامیین، اس میں امیین کے اندر ایک رسول مبعوث کیا،
اور اس کے آخر میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہاں پہ کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے مومنین میں سے ایک رسول مبعوث کیا، یعنی مومنین ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہی آیت کا آخری ٹکڑا جو کہ سورہ جمعہ کی آیت میں تھا، اس میں بھی یہی بات کی تھی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہاں پہ بھی یہ کہا کہ جو مومنین ہیں یہ بھی لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب مومنین بھی کھلی کھلی گمراہی کا شکار ہوں گے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول مبعوث کرے گا، اور انہی میں سے کرے گا، من انفسہم، انہی میں سے رسول مبعوث کرے گا، باہر سے نہیں آئے گا وہ۔ پھر میں نے آپ کو اور بھی بہت سی باتیں آپ نے کی ہیں، ہاں لاجیکل فیلیسیز تو وہ آپ کی نا لاجک کے مطابق ہیں، اور آپ نے کہا جی کہ ایک ہی آیت جو ہے نا وہ کافی ہے، اللہ عالم ہے سو یجلو رسالت، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا، تو یہ آیت تو ہمارے حق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ضروریات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، آپ اس ایک آیت کو الگ سے لے کر نہیں بیان کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ضروریات پیدا کر دی ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے، ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، لیکن ضروریات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میں اور ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کھول کے، تاکہ آپ اس کو نوٹ کرنے، پہلے بھی میں نے آپ کو پچھلے ٹرن میں بتایا تھا، لیکن میں آپ کو پھر دوبارہ وافر کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی شرم والی بات نہیں ہے، کوئی شکست والی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ ساری آیات بھیج دوں گا، آپ ان آیات کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں، 2 ہفتے کے بعد دوبارہ آ جائیں، اور پھر ہم اس کو اسٹڈی کر لیں گے، ایک ایک جو آیت ہے اس کو اسٹڈی کر لیں گے، اور آپ مجھے بتا دیں کہ جو تم نے ضروریات پیش کی ہیں قرآن کریم سے، ان ضروریات وہ جو ضروریات ہیں وہ اس وقت ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا ہم میں سے کہ جی قاضی صاحب جو ہیں وہ ہار گئے یا شکست ہو گئی یا شرمندہ ہو گئے، کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو خود آفر کر رہا ہوں کہ آپ کو میں ساری آیات بھیج دوں گا، چونکہ میرا دعویٰ قرآن سے ہے، اور قرآن سے میں نے ضروریات نبوت ثابت کرنی ہے، وہ ہیں کہ نہیں، وہ بندہ کون ہے کون نہیں ہے، وہ اس کی طرف تو ابھی ہم جا ہی نہیں رہے، ابھی تو ہم صرف یہ بات کریں، کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ ضروریات نبوت تو آپ کی اسپیشیلٹی ہے، تو اب وہ اسپیشیلٹی سب کو سامنے نظر آ گئی ہے کہ کتنی ہے۔ تو اب میں آپ کو دوبارہ سے آفر کر رہا ہوں کہ میں یہ ساری آیات آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایک میں آیت ابھی پیش کر دیتا ہوں اپنی اس باری میں، آیات ہیں 3 ہیں، لیکن وہ ان کا جو ٹاپک ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس وقت مبعوث کرتا ہے جب لوگ ظلمات کا شکار ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 ہے، فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس وقت ظلمات کا شکار نہیں ہیں، نور میں ہیں؟ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنا دعویٰ بھی پیش کریں اور دلیل بھی پیش کر دیں۔ پھر سورہ ابراہیمی کی آیت نمبر 6 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانات کے ساتھ یہ اذن دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لا اور انہیں اللہ کے دن یاد کرا، یقیناً اس میں ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ تو پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر سورہ الحدید 57 نمبر کی صورت ہے، 10 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ اللہ وہی ذات ہے جو اپنے بندے کے اوپر آیات بینات نازل کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ ینزلو ہے فعل مضارع، آیات بینات لیخرجکم، تاکہ وہ تم کو نکال لے، من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف، وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ تو آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ اس وقت من حیث الجماعت، من حیث الامت، جماعت تو خیر آپ نہیں ہیں کیونکہ آپ کا امام کوئی نہیں ہے، لیکن من حیث الامت، من حیث القوم، آپ ظلمات کا شکار ہیں کہ نہیں؟ آپ صاف انکار کر دیں کہ آپ نہیں ہیں، آپ نور کے اندر ہیں،
تو اگر آپ نور کے اندر ہیں تو پھر یہ دعویٰ ہوگا، اس کی آپ نے دلیل بھی پیش کرنی ہے. تو پھر میں آپ کو دوبارہ سے آفر کر رہا ہوں، آپ یہ ساری آیات لے لیں اور اس کے مطابق پھر آرام سے بیٹھ کے ہم پھر اس وقت پھر ہم آپ کی باتیں سنیں گے. پھر میں کچھ نہیں بولوں گا، اگر کہیں ریبٹل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو ضرور کروں گا، لیکن وہ آیات میں آپ کو بھیج دیتا، آپ اس کو پڑھ لیں، اس کے اوپر غور و فکر کر لیں، پھر اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تعالی ہم بات کر لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایک اعتراض دیا انہوں نے کہ آپ نے سورہ فاطر کی آیت پوری کیوں نہیں پڑھی. میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید آپ صاحب مطالعہ ہیں تو آپ میری بات کو سمجھ جائیں گے، لیکن آپ نے اپنی بات کے اندر سورہ فاطر کی آیت کو لے کے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے کہ اب میں اس کے اوپر ہی سوال کرتا ہوں. چلیں جی، سورہ فاطر کی آیت پر ہی بات ہوگی اب. اچھا جی، کیا کہتے ہیں جی آپ؟ میں پڑھتا ہوں آیت پوری اور آپ سے سوال کروں گا، اس کا مجھے آپ نے جواب دینا. آپ نے پہلے بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ کہتے ہیں، میں نے یہ بات آپ سے پوچھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح کی آخری آیت پڑھے اور یہ کہے کہ یہاں پر محمد میں ہوں، رسول میں ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ بات آپ نے مجھے بتانی ہے، اگلی دفعہ آپ بھول گئے شاید. اور بھی میں نے سوالات کیے تھے. خیر، اور جو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا والی آیت کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا دائمی حل بتایا ہے، آپ نے اس کے اوپر بھی بات نہیں کی، بالکل بات نہیں کی. جو میں نے آپ کو آیات پیش کی، آپ نے وہ بات نہیں کی. آپ نے کہا آپ میرے سے آیات لے لیں. بھائی آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ نے اس کو ثابت کرنا تھا. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ثابت کرنا تھا. آپ بس آیات کی فہرست مجھے تھما دیں گے، اس سے ثابت ہو جائے گا. ایسے ثابت نہیں ہوتا، مناظرے ایسے نہیں ہوتے. انصر رضا صاحب دیکھیں تو صحیح مناظرے کیسے ہوتے ہیں، خدا را ذرا اس پہ مطلب میرے حال پہ رحم کھائیں، جزاک اللہ. اچھا، سورہ فاطر کی آیت ہے جی، آیت نمبر 32 ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو چنا گیا ہے نا عبادی نام میں سے، وہ رسول ہوں گے. اور انہوں نے کہا چنا وہی جاتا ہے جو رسول ہوتا ہے. پہلے تو اس کا ریبٹل لے لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو چنا، کیا وہ رسول ہو گئی؟ نہیں، ان کے لیے بھی استفاء کا لفظ آیا ہوا ہے، ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، آپ کو اس کی نص دیکھنی ہوتی. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے کیا کیا، یہاں پر ترجمہ سنیے گا. پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا. اب یہاں تک آپ نے پڑھا، آپ نے آگے کیوں نہیں پڑھا؟ آگے لکھا اپنے بندوں میں سے چن لیا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے پڑھا. اچھا، بندوں میں سے، تو ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے. مجھے بتائیں کون سا نبی ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، یہاں پر آپ نے نبی نکال دیے. کون سا نبی ہے جو ظلم کرتا ہے جی اپنے آپ کے اوپر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی بات نہ کریں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے. صرف ڈیبیٹ جیتنے کے لیے چیزوں کو مت بدلیں، خدا را پلیز یہ نہ کریں. ٹھیک ہے، اب اس آیت کے اندر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، غور سے سنیے گا. پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، تو ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی نیکوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے. یہی بہت بڑا فضل ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ آگے اگلی حدیث بھی ساتھ شامل کر لیجئے گا. آپ خود دیکھیں کہ اس طرح کوئی تو اپنی زانوں پہ ظلم کرنے والا ہے، کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہے، کوئی نیکوکار ہے. آپ اس کیٹیگری میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی نبی بنا دیتا ہے جو اس قابل نہیں ہوتے؟ آپ تو خود آیات پیش کرتے ہیں کہ پچھلی زندگی دیکھ لو. سورہ یونس کی آیت نہیں پیش کرتے آپ مناظروں میں کہ پچھلی زندگی دیکھنی چاہیے نبی کی، کیسی ہوتی ہے، شفاف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، پتہ ہے آپ کو اچھے سے. یہ آپ بات کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس کا مجھے آپ نے جواب دینا ہے. اب آپ نے سورہ فاطر کا ہے، میں نے پوری آیت پڑھی ہے. اب اس کے اندر آپ جو ہے میرے خیال سے اب آپ کو بہت بڑا علمی شکنجہ لگ گیا ہے، اور اس کے اندر اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے رجوع کرنا چاہیے. اور آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ٹھیک ہے نا، وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر. ایسے نبی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی، قرآن مجید میں ایسے نبیان نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے مطابق امت محمدیہ میں جس نے آنا ہے اس نے تو کامل اطاعت سے آنا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سے آنا ہے. اب اگر وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا تو کیا وہ اطاعت کرے گا کامل؟ تو ایک اور رد آپ کا یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں ان کی کوئی نص نہیں ہے قرآن مجید میں. آپ نے آیات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کر دیا، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص آیات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا آپ نے پیش کی، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت پیش کی، اور پھر سورہ جمعہ کی آیت پیش کی، وہ تو میرے رسول کے لیے ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اس کو آپ کسی اور جگہ پہ کیسے کہہ رہے ہیں؟
کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جب وہ آ گئے ہدایت اور نور کے ساتھ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آیات تلاوت کی. پیشن گوئی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت ابراہیم کی دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تزکیہ کیا کہ نہیں کیا؟ کتاب اور حکمت کا علم دیا کہ نہیں دیا؟ اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ ضلال مبین میں تھے. آپ نے کہا مومنوں کے اندر سے کوئی آنا چاہیے. وہاں پہ امیوں کا ذکر ہو رہا ہے جناب. امی کس کو کہا جاتا ہے؟ بتائیے گا اپنی باری میں. کس کو کہا جاتا تھا امی؟ نبی الامی کس کو کہا گیا ہے؟ یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کو امی کہا جاتا تھا. یہ ان کی بات ہو رہی ہے، خاص کر رہے ہیں آپ اس چیز کو. اور بڑی مزیدار بات ہے کہ اسی آیت کے اندر، وہ تو ختم نبوت کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہی رسول ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جن سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی. یہاں پر تو میرا مقدمہ ثابت ہو رہا ہے جناب سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر سے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلوہم علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور وہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ضلال مبین میں تھے اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ رسول کے بعث سے پہلے، رسول کے بھیجنے سے پہلے، رسول کے بھیجنے سے پہلے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس امت کو جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کے کہ میں فرد ہوں جس کا، امت اجابت کا، اور آپ امت دعوت کے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو، ٹھیک ہے، آپ اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجئے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک آیت پیش کریں قرآن سے، ایک آیت قطعی الدلالہ کہ اب نبی آئے گا. اس کے برعکس قرآن کہہ رہا ہے خاتم النبیین. آپ خاتم النبیین پہ بات ہی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں خاتم النبیین کی آیت کو میں پیش کرتا رہا پچھلے مناظرے میں بھی آپ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. خاتم النبیین سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ آخری نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ کیا کتاب کو آخری کتاب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ؟ جب آخری کتاب آ گئی، آخری رسول آ گئے، تو پھر یہ باتیں کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. سورہ فاطر کی آیت کا آپ نے جواب دینا، اس سے پہلے میں نے سوال پوچھا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اگر اس میں کوئی شخص کہے کہ میں محمد ہوں اور میں رسول ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کیا اس کو آپ نہیں پکڑیں گے؟ کیا آپ اس کو نہیں پکڑیں گے؟ کیا آپ تحریف نہیں پکڑ سکتے ایسی مانوی؟ تو جب قرآن آسان بنا دیا گیا پڑھنے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی، اور سورہ فرقان کی پہلی آیت تلاوت کریں، ذرا مجھے صرف مطلب بھی بتا دیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 کی ایک تلاوت کر دیں. ذکرى للعالمین، پورے عالمین کے لیے. میرے نبی کیا ہے؟ رحمت للعالمین. ان کی کتاب کیا ہے؟ ذکرى للعالمین ہے ان کی کتاب. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کیسی؟ خیر الامم، امت وسطیٰ. ایسی امت اللہ نے بھیجی نہیں کبھی. نہ صرف نبی شاہد تمام کے اوپر، بلکہ امت کو بھی شاہد کر دیا. یہ ہے اس امت کی عظمت جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا قیاس آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی امت کے اوپر. کر ہی نہیں سکتے، آپ کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک قوم کے لیے تھے، بنی اسرائیل کے لیے. مانتے کہ نہیں مانتے؟ محمد رسول اللہ کا کیا دعویٰ ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا کافۃ للناس رحمۃ للعالمین. یہ ان کا دعویٰ ہے. عالمین، رب العالمین، جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین کی رحمتیں ہیں. آپ ایسے نبی کے بعد، ایسے رسول کے بعد، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے احسان کیا تمہارے پہ کہ تمہارے پہ میں نے اپنا نبی بھیج دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس احسان کو بھول گئے آپ؟ کیسے بھول سکتے ہیں آپ؟ اور دوسرا، آپ نے اپنے دعوے میں زمانے کی قیدی کیوں نہیں لگائی؟ جو آپ کہہ رہے ہیں آج کا زمانہ 50 سال کا زمانہ ہے، 20 سال کا زمانہ ہے، 130 سال پرانا، کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا مجھے بتائیں کہ بھئی اتنے بگاڑ ہیں، نبی کیوں نہیں ہے ابھی یہاں پر موجود؟ کیوں نہیں آ رہا نبی؟ اب آپ کہیں گے اللہ جیسے چاہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دعوے کے اندر ذکر ہی نہیں کیا اللہ کی مشیت کا. یہی تو میرا مین اٹیک ہی ہے آپ کے دعوے کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں آیات لے لو، آج 2 ہفتے کے بعد لکھیں جی آیات. اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ آیات لکھیں، میں آپ کو آیات دے دیتا ہوں. میرے دعوے کو ثابت کر، آپ کے دعوے کو رد کرنے کے لیے اور میرے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لکھتے چلے جائیے. عالمگیری رسالت کے مد میں آیت 7 کی 158، 34 کی 22، 21 کی 107، حمانی آیات، الفرقان 25 کی 1 ابھی میں نے بیان کی، الانعام کی آیت نمبر 90، 6 کی 90،
ठीक है, सूरह सबा की 34 की 28, तौबा की 9 की 33, असफ की 61 की 9। हिदायत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, इसके लिए आयत नोट करें। 28 की 56, अल बकरा की 227, हजरत मतलब यूनुस, सूरह यूनुस की 10 की 99, नहल 16 की 37, कसस 28 की 56, फातिर 35 की 8। अच्छा, रसूल का काम बलाग है, पहुंचाना, दरोगा नहीं लगे हुए, उनके उस सिलसिले में आयात लिखें। 5 की 99, आले इमरान 3 की 20, अशूरा 42 की 48, यासीन 36 की 17, अत्तगाबन 64 की 12, नहल 1682, अंजार का जरिया कुरान है 619, काफ की आयत 50 की 45, यासीन 70 की 36 से लेके 69 तक, सौद 70 की 38 से लेके 65 तक। ठीक है ना, ये देख लें आप, सौद 65, 70, 38, 69 जो सूरा है उसकी आप ले लें। ठीक है जनाब, तो ये अभी मैं और भी आया था आपको दे देता हूं, मुझे 1 मिनट और मिलेगा, इजाजत है, 1 मिनट और मिलेगा। देखें, बात यह है कि आपने इतनी तेज़ी से सारी आयात जो है ना वो गिनवाई हैं। अगर आप आराम आराम से करते तो मैं लिख लेता, मुझे लिखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आप इसको या तो हाँ, मुझे 2 मिनट दें, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ। हाँ जी, ठीक है, चलें जी, 2 मिनट मुझे एक्स्ट्रा दें जी, मैं आप साथ साथ मुझे कंफर्म कीजिएगा आपने लिख ली है। ठीक है जनाब। अब पहले आपने कहा था आलमगीरी रिसालत, तो हाँ जी, नंबर 1 आलमगीरी रसालत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीरी रसालत। इन आयात से ये बात साफ हो जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कयास आप नहीं कर सकते। इकबाल ने क्या कहा इसके ऊपर, इकबाल कहता है कि अपनी मिल्लत पर कयास इकबाल को कोट ना करें, खास है तरकीब, मैं सिर्फ उसको सिर्फ इस्तेदलाल बता रहा हूं। आयात कोट करें ना, इकबाल हमारे दरमियान कोई हकम नहीं है, आप सिर्फ आयात, नहीं, मैं उसका इस्तेदलाल पेश कर रहा हूं। और चंदा मैंने आपको आयात टाइम दिया है, आपको ये आयात बताने के लिए 2 मिनट मैं कर लेता हूं। आप पता नहीं कहाँ का भागने। इसके ऊपर आप लिख लें, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ठीक है ना, 7 की 158, भाई खास है तरकीब में, मैंने पूछा आपसे, मैंने कहा आयात बताना, आप अपने 2 मिनट जाया कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा आयात के नंबर बताएं, मैं बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि खास है कि नहीं खास। चले लिखिए, लिखिए आप यार आयात के नंबर लिखिए। 7 158, 34 28, एक मिनट जी, 7 158, हाँ जी, 34 28, 34 28, 21 107, 21 107, जी, फिर 25 की 1, 25 की 1, जी, 6 की 90, 6 की 90, जी, सूरह सबा 34 की 28, 34 28, अत-तौबा 933, 933, असफ 61 9, 61 9। हिदायत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में लिखें। ये अगला टॉपिक है, हाँ जी, हिदायत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में। ठीक है जी, 28 56, 28 56, 272, 272 यानी सूरह अल-बकरा, जी, सूरह अल-बकरा 1099, 1099, सूरह यूनुस, अन-नहल 1637, 1637, अल-कसस 28 56, 28 56, फातिर 35 8, 35 35 35 8। ये तो मैंने अभी बयान किया ना थोड़ी देर पहले भी। नहीं मैं वो हेडिंग करके लिख रहा हूँ मैं। जी, वो कुछ आयात होंगी जो कि अगर डुप्लीकेट हो गया तो कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ जी, आगे आ जाए जी। अच्छा जी, लास्ट रसूल, हाँ जी, तीसरा बाब बांधे इस पे, रसूल का काम बलाग, पैगाम पहुंचाना का काम बलाग। जी जी, 599, 599, हाँ जी, 320, 3 की 20, जी, 42 की 48, 42 की 48, 36 की 17, 36 17, 64 की 12, 64 12, जी, नहल 16 की 82, 16 82। ठीक है जी। अब अंजार का जरिया कुरान, अच्छा जी, अंबिया का काम था ना अंजार, उसका जरिया कुरान, ये लिखे 619 कुरान, जी, 6 की 19 के 90 19, ओके, ठीक है। इसी तरह 50 की 45 लिखें, 50 45
ٹھیک ہے. سورہ یاسین ہے میرا خیال ہے 69 نمبر سورہ ہے یا 36 ہے نا. 36 سوری 36 نمبر سورہ ہے. اس کی 2 آیات ہیں 69 and 70. 69 70. سورہ سعود یہ 38 نمبر سورہ ہے. ہاں ہاں 5 آیات اس کی ہیں 65 سے 70. ٹھیک ہے. پھر الانعام 6 کی 155 دیکھیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں ہر شے کی وضاحت اور اکمل دین. جی ٹھیک ہے جی. یہ باب نمبر 5 ہے. قرآن میں ہر شے کی وضاحت اور اکمل دین. اور اکمل دین. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر آپ دیکھیں 16 کی 89 دیکھیں. جی ٹھیک ہے. 6 کی 38 دیکھیں. 6 کی 38. ہاں جی. 5 کی 3 دیکھیں. 5 کی 3. جی. پھر سورہ یوسف کی آیت ہے 12 نمبر سورت 111 نمبر آیت 111. جی جی. الزمر 39 کی 27 دیکھیں. جی ٹھیک ہے. الاسراء 17 کی 89 دیکھیں. 17 کی 89. ہاں جی. ٹھیک ہے. بس کیا اور نہیں آگے آگے چلیں ابھی آپ کو 70 آیات لکھوانی ہے میں نے. اچھا. الکہف 18 کی 54. ٹھیک ہے جی جی جی. چھٹا باب باندھیں. قرآن کا محفوظ ہونا شیطان کا داخلہ ناممکن. قرآن کا محفوظ ہونا اور شیطان کا داخلہ ناممکن. شیطان کا داخلہ ناممکن. 15:9. 15 کی 9. 41 کی 42. 41 کی 42. یہ نبی صاحب دیکھ لیں کہ 2 منٹ جب ہو جائیں گے نا جی پھر بند جی کر دیں. ہو چکے ہیں بڑی دیر کے. ابھی تو یہ 7واں باب. میں نے آپ کو کم سے کم 11 باب. ابھی آپ کون سے باب پر ہیں میرے ساتھ؟ آپ نے 2 منٹ مانگے تھے نا تو آپ کا کافی ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ. اور اس میں کافی چلیں اب ہم لکھ لیتے ہیں نا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ابھی تھوڑی سی رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. چھٹے باب پہ آپ ہیں. اچھا اسی کے اندر لکھیں سورہ الواقعہ 56 کی 77 سے 79 لکھ لیں. ٹھیک ہے جی. سورہ نمبر 85 ہے اس کی 21 and 22 لکھ لیں. 85 کی 21 22. ہاں جی. البروج ہے. پھر الجن 72 کی ہو گیا. اب آ جائیں قرآن کا آسان ہونا نصیحت کے لیے. قرآن کا آسان ہونا ہاں جی. نصیحت کے لیے. یہ جب آپ مناظروں میں لوگوں کو منواتے ہیں نا صرف قرآن سے تو یہی آیتیں پیش کرتے ہیں آپ. اصل آیات کیا ہیں؟ 54 کی 17, 54 کی 22, 54 کی 32 اور 54 کی 40. یہ ایک ہی آیت تکرار کے ساتھ آئی ہوئی ہے 54 میں. سورہ قمر کی ہے نا 4 دفعہ نا. ہاں جی 4 دفعہ. تو پھر نمبر ہے کہ نمبر 54 17, 54 22, 54 32, 54 40. یار آرام سے بتائیں. 17 12 17 22 22 32 and 40. 32 اور 40. ٹھیک. جی. اب سورہ مریم کی آیت اسی کے تناظر میں 19 کی 97 دیکھیں. جی جی. ٹھیک ہے. پھر الدخان کی 44 کی 58 دیکھیں. 44 کی 58. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا آگے آ جائیں. امت محمدیہ کا بلند مقام خیر امت اور شہید بنا دیا گیا تمام امتوں کے لیے. یہ اس باب کے اندر 8واں باب ہے یہ. اچھا لکھیں میں اس کی صرف آیت. یہ عرض کر دوں اپنے جتنے بھی ہمارے بھائی یہاں پہ سن رہے ہیں نا چاہے وہ ہماری جماعت سے ہیں یا ہماری جماعت سے نہیں ہے, یہ جتنی بھی باتیں بتائیں نا انہوں نے ان کا ہمارے موضوع سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں صرف ان کی تسلی کے لیے کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملا, میں یہ ساری باتیں لکھ رہا ہوں آرام سے. نہیں یہ زیادتی کر بعد رہے ہیں میں ان کا جواب دوں. نہیں زیادتی نہیں ہے, میں اپنا موقع بیان کروں نا. آپ نے ایک بھی وہ بات نہیں بتائی جس سے ہمارے اس موضوع کا تعلق ہو. بالکل ہے. آپ اپنے ذوق میں تعلق بنا رہے ہیں نا, تو اسی لیے میں آپ کی تسلی کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو شکوہ نہ ہو کہ مجھے ٹائم نہیں ملا. جناب ثابت میں نے کرنا ہے نا, آپ پہلے یہ لکھیں نا, اس کے بعد ثابت میں کرتا ہوں ثابت. بالکل جی میں بھی ثابت کرتا ہوں. اچھا جی. امت محمدیہ کا بلند بات سنیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں آپ کو وہ آیات بھیج دوں گا, آپ اس کے اوپر تسلی سے غور کر لیں. اب آپ نے جو یہ آیات ساری لکھوائی ہیں نا, تو مجھے بھی موقع ملنا چاہیے کہ میں اس کے اوپر غور کر کے پھر میں آپ کو بتا دوں. ایک اجمالی تو میں جواب ابھی دے دوں گا, لیکن تفصیل سے پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا.
نہیں آپ تفصیل سے بھی دینا چاہتے کوئی بات نہیں, دے دیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں, میں بھی دوں گا تفصیل سے. پہلے 1.25 گھنٹے ہو گئے ہیں, تو ابھی 15 منٹ کے بعد ہم نے ختم کر چلیں پھر یہ جلدی سے لکھ لیں پھر, اور مجھے بھی نا تمام آیات جو آپ نے 40-44 لکھوائی ہیں نا اس کو بھی مجھے بھی بھجوا دیجیے گا. جی جی ضرور ضرور. اچھا جی, امت محمدیہ کا بلند مقام, جی خیر امت, جی جی. ٹھیک ہے جی, اس کی آیت لکھیں 2 کی 143, 2 کی 143, 3 کی 110. 3 110. جی, اس کے اندر آپ لکھیں سورہ حج کی آیت نمبر 78. ٹھیک ہے. یہ 22 نمبر سورہ ہے نا. ہاں ہاں سورہ. ہاں جی ہاں جی. التوبہ 9 کی 71 لکھیں. جی. الفتح 48 کی 29 لکھیں. 48 29. ہاں جی. اب آ جاتے ہیں نواں باب, امت کا اصلاحی نظام, امر بالمعروف, یہ ہے سسٹینیبلٹی. اصلاحی نظام. جی, سسٹینیبلٹی کیسے رکھنی ہے قیامت تک کے لیے, اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بیان کر رہا ہے. یہ 3 کی 104 میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بھی سنائی ہے. 3 کی 104 104 نمبر آیت. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, پھر آل عمران کی ہی ایک اور آیت ہے 110 نمبر 3110. ٹھیک. التوبہ کی 971. 9 کی 71. ہاں جی. پھر سورہ حج کی 22 کی 41. 22 41. جی. لقمان, سورہ لقمان کی آیت نمبر ہے 17 31 کی 17. 31 کی 17. جی 17. اب 10واں باب باندھیں, بگاڑ پر نبی نہیں امت کی تبدیلی ہوتی ہے. بگاڑ پر نبی ہاں جی, نہیں امت کی تبدیلی ہوتی ہے. تبدیلی. ہاں جی جی. یہ 47 کی 38. 47 کی 38. ہاں جی. 6 کی 133. 6 کی 133. پھر آگے سورہ ہود 1157. 11 کی 57. سورہ ابراہیم 14 سورہ نمبر ہے, 19 اینڈ 20 دیکھ لیں. 19 اور 20. ہاں جی. ٹھیک ہے. اب 11 نمبر باب باندھیں, ترک قرآن کے باوجود نئی نبوت نہیں. ترک قرآن کے باوجود نئی نبوت نہیں. نئی نبوت نہیں. ہاں جی. اس کی 25 کی 30 دیکھیں. 25 کی 30. سورہ جمعہ کی آیت دیکھیں 62 کی 5 دیکھیں. 62 کی 5. سورہ محمد کی آیت نمبر 24 دیکھیں 47 کی 24. 47 کی 24. الزخرف 43 کی 36. 43 کی 36. ٹھیک ہے جی. پھر آ جائیں جی باب نمبر 12 باندھیں, جی. خاتم النبیین, نبوت کا خاتمہ اور اختتام. خاتم النبیین یعنی نبوت کا خاتمہ / اختتام. ہاں وہ ایک ہی بات ہے, خاتمہ اختتام. جی جی. اچھا, اب اس کے اندر لکھیں 33 کی 40 ہماری مین آیت جو ہے. جی. ٹھیک ہے. پھر المائدہ کی 5 کی 3. 5 کی 3. ہاں جی. الاحزاب 33 40 وہ میں نے لکھوا دیا وہ تو ہو گئی نا. آلریڈی. ہو گیا سوری وہ ہو گیا. اچھا جی. اب 13واں باب باندھے, نبوت اللہ کا انتخاب ہے, انسانی مطالبہ نہیں. نبوت اللہ کا انتخاب ہے, جی. انسانی مطالبہ نہیں. ہاں جی, انسانی مطالبے پہ نہیں ہوتا. انسانی مطالبے پر نہیں. جو مین مطلب میں نے رد دعویٰ آپ کا جو میں نے دیا آپ کو. ٹھیک ہے. اس میں 6 کی 124 دیکھیں. 6 کی 124. ہاں جی. 22 کی 75 دیکھیں. 22 75. ہاں جی. اور اس کے اندر ہی پھر 3 کی 179 دیکھیں. 3 کی 179. ہاں جی. 26 کی 68. 26 کی 68. ہاں جی. اشورا 42 کی 13 دیکھیں. 42 کی 13. ٹھیک ہو گیا. ابھی 14واں باب باندھیں اس پہ, جی. عذاب سے پہلے رسول, ہر بگاڑ پر نبی نہیں. عذاب سے پہلے رسول. ہاں جی, یعنی کہ رسول کی نافرمانی پر عذاب آتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ سورہ جو مطلب سورہ ہود کے اندر مطلب دیکھیں آپ کے عاد اور سمود اور حضرت نوح, پوری سورہ نوح اس کے اوپر گواہ ہے. نہیں تو اس میں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ عذاب سے پہلے رسول آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے, لیکن جب رسول کی نافرمانی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں جب نافرمانی ہوتی ہے رسول آتا ہے ایک اور, میں کہتا ہوں رسول کی نافرمانی کی حجت پوری ہوتی ہے تو عذاب آتا ہے. میں نے نہیں کہا, میں نے کہا تھا کہ عذاب سے پہلے رسول آتا ہے کیونکہ بگاڑ ہو چکا ہوتا ہے نا.
تو رسول آتا ہے اور ان کو منع کرتا ہے، جب وہ کہ بگاڑ ہو گیا ہے تم باز آ جاؤ، وہ نہیں باز آتے، پھر عذاب آتا ہے۔ نہیں پھر آپ کا پھر منطق میرے ساتھ بالکل ہی مس میچ ہو گیا۔ وجہ کیا ہے ہماری آپ کی منطق نہیں، کہ منطق آپ قرآن تو کی ہے نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری کر رہے ہیں نا۔ ایک نبی آیا، اس نے اپنی تبلیغ کی، تبلیغ کرنے کے بعد امت بگڑ گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں نبی آنا چاہیے، میں کہتا ہوں اب عذاب آنا ہے۔ اچھا، تبلیغ کے بعد امت نہیں بگڑی، امت پہلے بگڑ چکی ہے، تب بھی رسول آتا ہے نا۔ دیکھیں لیکن بہرحال وہ دیکھ لیں گے، چلیں آپ نے کہا عذاب سے یہ پہلے بلا کیا رسول۔ اس کے لیے مثال بڑی چھوٹی سی مثال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بارش ہو اور ٹریفک جام ہو جائے، اب بارش کا ہونا اور ٹریفک کا جام ہونا دیکھا تو جا سکتا ہے اکٹھے، لیکن جب بھی بارش ہو یہ نہیں نتیجہ نکالا جاتا کہ ٹریفک جام لازم ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی جس طرح قوم عاد قوم سمود آپ نے اگزامپل دی نا، تو اس کے اندر قوم عاد میں بھی ایک ہی نبی آیا، عذاب آیا، پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ ہے پچھلی جو سنت، اور جو سنت اللہ والی آیات ہے نا وہ بھی عذاب کے اوپر ہی آتی ہیں، وہ بھی آپ کو میرا خیال ہے میرے سے بہتر ہی پتا ہوگا۔ اچھا اب آگے ہے اصل آیت، اس کے اندر آپ نہیں، یہ لکھیں تو عذاب سے پہلے رسول، اس کے نیچے آیت نہیں لکھوائی ابھی آپ؟ جی اسی کی لکھوانے لگا ہوں، اسی کی لکھوانے لگا ہوں، ہاں جی، اوکے اوکے۔ کہ جو عذاب سے پہلے رسول آتا ہے، حجت قائم کرتا ہے، اور بگاڑ ہوتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے، یہ ہے اس کا منطق۔ اچھا 17 کی 15 تو عذاب آتا ہے، نبی کی حجت کے بعد ان کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں جی، بگاڑ ہو تو عذاب آتا ہے نا۔ ہاں جی تو بالکل۔ کیا کون سی آیت ہے؟ 17 کی 15 دیکھیں، 17 کی 15 15 ہاں جی 15 دیکھیں، اس کے اندر آپ نے پوری سورہ ہود، جو پوری سورہ ہود ہے نا، ٹوٹل پہلی آیت سے لے کے آخری آیات تک پوری کی پوری اسی مقدمے کو بتا رہی ہے۔ سورہ ہود پوری کی پوری لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ 20 کی 134 لکھ لیں۔ کس کی؟ سوری، سورہ طٰہٰ ہے نا، 20 نمبر 134۔ 134، اچھا ہاں جی، القصص 28 کی 59۔ 59، ہاں جی، اب لکھیں جو اہل ذکر یعنی کہ علماء کی طرف رجوع، جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، طرف رجوع، رجوع، ہاں جی 1643 ہوا، 1643، 21 کی 7 ہو گئی، 21 7، سورہ فاطر کی آیت جس کے اوپر میں نے بھی آپ سے سوال اٹھایا، آپ نے کہا نبی آتے ہیں وہاں سے، میں کہتا ہوں کہ وہاں کے وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ وہاں پر اللہ انتخاب کرتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی 35 28 28 کے 32، ایک منٹ نہیں، ادھر کے لیے 28 لکھیں۔ اچھا 28 ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ جی الزمر 39 9، 39 9، التوبہ 9 9 122، 122، ہاں جی جی ختم ہوئی۔ بس اور بھی لکھوا دوں؟ نہیں، میرا مطلب خیال ہے آپ نے کیا نا، ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ وہ میرا مطلب تھا کہ آپ کو نہ کوئی شکوہ ہو کہ مجھے لکھوانے نہیں دی، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لکھوا دیں۔ اچھا اب مجھے صرف نا انصر عبداللہ صاحب ایک مہربانی کریں میرے پر بھی اور سننے والوں پر بھی، ایک آیت دے دیں محمد رسول اللہ کے بعد رسول آنے کے اوپر قرآن سے، ایک آیت دے دیں۔ دیکھیں آج تو ہمارا وہ موضوع نہیں ہے نا، ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ یہ ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کی بنا پر اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر پہلے ہمارا ایک مناظرہ ہو چکا ہے، گفتگو ہو چکی ہے، اس میں نے آپ کو ساری آیات بتا دی تھی، اس کو رپیٹ کرنے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اچھا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ پہلے تو میں یہ جو نا وہ اپنے سارے، اچھا یہ بات جو آپ نے کہی ہے میں آپ سے اگری نہیں کرتا، چلیں اب مجھے اب میرا ٹائم ہے، اب آپ نے کافی ٹائم لے لیا، اچھا چلے ٹھیک ہو کریں۔ اچھا آپ نے یہ کہا ہے کہ عالمگیری رسالت، اس میں تو ہمارا کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے، حالانکہ ان تمام موضوعات کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے آج کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور کا بھی۔ پھر آپ نے کہا ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، بالکل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو ہدایت کے لیے رسول بھیج دیتا ہے۔ آپ نے کہا رسول کا کام بلاغ ہے، بالکل اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے کہا انذار کا ذریعہ قرآن ہے، اس میں صرف میں یہ بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انذار کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن اور رسول دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکیلا قرآن نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کیا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بتایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم پر کتاب نازل کر دیں، ہم اس کو خود ہی پڑھ لیں گے،
تو یہ آپ نے کفار والی بات کی ہے کہ انظار کا ذریعہ صرف قرآن ہے. قرآن نہیں ہے کہ انظار کا ذریعہ صرف قرآن ہے. قرآن نہیں ہے بار بار کہ یتلو علیہم آیاتہ وزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو تلاوت اور قرأت کا جو فرق ہے وہ آپ کو جاننا چاہیے. رسول تلاوت کرتا ہے، کفار کہتے ہیں تلاوت نہ کرو، ہمیں دے دو، ہم خود ہی پڑھ لیں گے اس کو. پھر آپ نے کہا قرآن میں ہر شے کی وضاحت ہے اور حکمت دینہ، بالکل اس میں بھی ہمارا آپ کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. آپ نے کہا قرآن کا محفوظ ہونا اور شیطان کا داخلہ ناممکن ہے، بالکل ہمارا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کا ہماری موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کہا قرآن کا آسان ہونا نصیحت کے لیے ہے، بالکل ہمارا اس میں آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے فرمایا امت محمدیہ کا بلند مقام خیر امت، بالکل ہمارے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کا آج کے موضوع سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے کہا امت کا اصلاح نظام امر بالمعروف، بالکل ہمارا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن اس کا بھی آج کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کہا بگاڑ پر نبی نہیں امت کی تبدیلی ہوتی ہے. یہ آپ کا جو ہے استدلال وہ بالکل غلط ہے، وہ میں اس کو بتا سکتا ہوں، لیکن وہ جہاں پہ اتفاق ہے وہ میں بتا رہا ہوں، جہاں پہ ہمارا اختلاف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نے کہا کہ ترک قرآن کے باوجود نئی نبوت نہیں ہوتی، اس میں بھی ہمارا آپ کا اختلاف ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ 2 پوائنٹ جو ہے نا اس کے ہمارا آپ کا مکمل اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں بگاڑ پر نبی نہیں امت کی تبدیلی ایک، ترک قرآن کے باوجود نئی نبوت نہیں، یہ 2 ہیں جس کے اوپر ہمارا آپ کا مکمل اختلاف ہے. پھر آپ نے کہا کہ خاتم النبیین یعنی نبوت کا خاتمہ، اس کا ہمارے آج کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کہا کہ نبوت اللہ کا انتخاب ہے، انسانی مطالبے پر نہیں، بالکل ہمارا اس میں آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. نبوت اللہ کا انتخاب ہے، انسان کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اب نبی بھیجو، یہاں بھیجو، وہاں نہ بھیجو، اس کو بناؤ، اس کو نہ بناؤ، کوئی ہمارا استحقاق نہیں ہے، کوئی انسانی مطالبہ نہیں ہوتا. پھر آپ نے کہا کہ عذاب سے پہلے رسول آتا ہے، بگاڑ ہو تو عذاب آتا ہے، حجت کے بعد، بالکل ٹھیک ہے. اس کی بھی میں آپ کو پھر وہ جو دلائل ہیں وہ میں بتا دوں گا کہ آپ اس وقت عذاب کی حالت میں ہیں اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ اس کا اعتراف کر چکے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اہل ذکر کی طرف رجوع کرو، تو یہ آپ کا لاسٹ پوائنٹ تھا، بالکل اس میں بھی ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کا بھی آج کے ہمارے اس موضوع سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، آپ نے یہ غلطی کر دی تھی، وہ یہ کہ آپ اگر قرآن شریف کھول کے پڑھ لیتے تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت پڑھیں تو اس میں ہے ذکر للعالمین. یہ ذکر للعالمین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تو اس میں للعالمین نذیرا ہے، ذکر للعالمین کے الفاظ وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ نے اپنی یاد